صحیح. اب دیکھو یہ جو ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس سورہ فاتحہ میں اللہ نے کیا فرمایا؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ ہے نا، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے. اب انعام یافتہ لوگ ڈاکٹرز بھی ہو سکتے تھے، ہم اپنے بچوں کو کس کے راستے پہ چلاتے ہیں؟ بھائی ڈاکٹر بنائیں، ڈاکٹروں کے راستے پہ نہ چلائیں. انجینئر بنائیں، انجینئروں کے راستوں پہ بولو مت چلائیں. سائنٹسٹ بنائیں، سائنسدانوں کے راستے پہ مت چلائیں. راستے سے کیا مراد ہے؟ انسان کو انسان بنانے کے لیے جو راستہ اللہ نے متعین کیا ہے، جو انسانیت کا راستہ ہے، جو انسان پہ سوٹ کرتا ہے، وہ راستہ سائنسدانوں کے پاس نہیں ہے. دیکھو ایک سائنسدان زنا کرتا ہے، ان ملکوں میں زنا لیگل ہے، اللہ کی نظر میں وہ گمراہ ہے، اس سوسائٹی کی نظر میں وہ گمراہ ہو سکتا ہے؟ نہیں بھائی، وہ کہتے ہیں یار ٹھیک ہے یہ ان کا پرسنل معاملہ ہے، اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ اس کا ریلیشن ہے نا، کوئی زور زبردستی تھوڑی ہے، ملک کے قانون کو تھوڑی توڑ رہا ہے. اور لیب میں یہ بہت اچھی اس کی کارکردگی ہوتی ہے، بڑی زبردست ریسرچ مارکیٹ میں لایا، کووڈ کی ویکسین ایجاد کرنے کا سہرا اس کے سر پر ہے، کتنی تعریفیں ہوں گی. تو وہ وہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن انسانیت کو انسان بنانے کے لیے جو چیزیں انسانوں پہ سوٹ کرتی ہیں، انسان اور جانوروں کو ایک دوسرے سے ممتاز اور جدا کرتی ہیں، یہ راستہ سائنٹسٹ نہیں بتائے گا آپ کو، یہ راستہ کون بتائے گا؟ اللہ. کیونکہ جانور بھی زنا کرتے ہیں، ان کے کوئی فزیکل ریلیشن ہوتا ہے ان کا، تو انسان بھی کر رہا ہے. تو اللہ کی نظر میں ایسا سائنٹسٹ، ایسا ڈاکٹر میری اور آپ کی نظر میں عزت دار ہو سکتا ہے کہ بڑی اچھی پوسٹ پر ہے، بھائی علاج بہت اچھا کرتا ہے. اللہ کی نظر میں اولئک کالانعام بل ہم اضل، اللہ کہتے ہیں یہ جانور جیسے ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ جانور کو تو سیدھا راستہ معلوم نہیں ہے. گدھے گھوڑے کو کیا پتا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے؟ ان کو تو پتا ہے، مگر خدا کا انکار کر کے یہ خواہشات کے راستے پر چل پڑے اور انسانیت کو تباہ کر رہے ہیں. یہ شراب کا راستہ اچھا ہے یا برا ہے؟ برا ہے. لیکن اگر سیکولر اور لبرل دنیا میں جو شراب پیتے ہیں وہ اگر ریسرچ کا کام اچھا کر رہے ہیں، تحقیق کام اچھا کر رہے ہیں، ٹرسٹ چل رہے ہیں ان کے، انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، انہیں لوگ برا سمجھتے ہیں یا اچھا سمجھتے ہیں؟ اچھا سمجھتے ہیں، کہتے ہیں ان کا پرسنل معاملہ ہے، پیتے ہیں نہیں پیتے ان کی مرضی ہے. لیکن اللہ کی نظر میں یہ اچھا ہے نا. اللہ کہتے ہیں یہ انسانیت پہ سوٹ نہیں کرتی ہے. کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور عمل بھی پاکیزہ رکھو. عمل بھی کیسا رکھو؟ پاکیزہ. کھاؤ بھی کیا؟ پاکیزہ. شراب پاکیزہ ہے ناپاک ہے؟ ناپاک. کتے بلی کھانا، ایک سائنٹسٹ کتا کھا کے آ رہا ہے باربیکیو میں، اس نے کیا بنایا؟ کتا. اور کسی کتے پہ ظلم بھی نہیں کیا اس نے، بلکہ مرا ہوا کتا کھایا جو ابھی تازہ تازہ مرا ہے. وہ تو مر ہی گیا نا. اب کسی یا تو خود مارا ہوتا تو ہم کہتے ظلم کیا ایک جانور پہ. کتا اپنی موت مر گیا. جیسے ہی مرا ہے اس نے کیا کیا؟ گندگی صاف کی، ڈیٹول سے اس کو دھویا اور بریانی بنا کے کھا گیا. اور پھر بڑی زبردست ریسرچ کی اس نے. دنیا کی نظر میں یہ آدمی برا ہے یا اچھا ہے؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ اچھا ہے. غریبوں کی مدد بھی کر رہا ہے اور لوگوں کے ساتھ احسان بھی کر رہا ہے اور سائنسی تحقیقات بھی کر رہا ہے، اور اگلی شٹل آسمان پہ جو بھیجنے کا اسی کا یہی ہے، ناسا کے ساتھ اس کے بہت اچھے تعلقات ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن اس نے اللہ کی نظر میں اس نے کھایا کیا ہے؟ پاک چیز کھائی ہے ناپاک چیز کھائی ہے؟ اللہ کہتے ہیں تم میں اور کتے بلوں میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. کتے کو بھی مرا ہوا کتا ملے، بلکہ کتا بھی نہیں کھاتا، میں نے تو دیکھا ہے مرا ہوا کتا کھاتا ہے؟ میں نے نہیں دیکھا. کھا بھی لے تو یہ کتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے نا، وہ تو کتا ہے. تو آپ انسان ہو کے کیا کھا رہے ہو؟ بولو کتے. تو یہ علم کافر کے پاس نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہو کہ اس کی کیا دلیل ہے کتا ناپاک ہے؟ یہ بھی تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا. اسلام نے کہہ دیا کہ یہ غلیظ چیز ہے، ناپاک چیز ہے. دیکھو یہیں پر مذہب کی ضرورت پڑتی ہے. ہر چیز اگر انسانی عقل ہر چیز میں فیصلہ کرنے کی طاقت رکھتی تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو ساری دنیا کے سارے لوگ انتہائی پلید اور غلیظ سمجھتے ہیں، لیکن ان کے پلید اور غلیظ ہونے کی نہ سائنٹیفکلی ہمارے پاس کوئی دلیل، نہ عقل اس کے بارے میں فیصلہ کر سکتی ہے. ایک تھوڑی سی نامناسب سی مثال دیتا ہوں. سگی بہن سے کوئی شادی کا تصور کر سکتا ہے؟ کوئی کر لے تو کیسا لوگ
تھوکیں گے اس کے اوپر، بے غیرت، گالیاں دیں گے نا اس کو. کسی سوسائٹی میں یہ رائج ہو جائے، آپ اس کو بولو کہ یہ غلط ہے، تو آپ اس کو کیسے ثابت کرو گے یہ غلط ہے، یہ ناپاک عمل ہے؟ ثابت کر سکتے ہو دلائل سے؟ ہے بھائی آپ کا کوئی دوست اللہ نہ کرے سیکولر لبرل، وہ اپنی بہن سے نکاح کر لے، وہ بھی بڑی ماڈرن سیکولر لبرل، دونوں نکاح کی تقریب دے دنا دن دھوم دھڑکا ہو رہا ہے، آپ جاؤ گے اس شادی میں؟ جاؤ گے تھوکنے کے لیے جاؤ گے ان دونوں کے منہ پہ، ایسا ہی ہے نا. اب وہ کہہ رہے تم لوگ مولویوں نے اور یہ مذہب کی باتیں ہیں، اس میں حرج کیا ہے، اس میں کیا کیوں گندا ہے؟ ہم کیا اس کو یہ کہیں گے کہ فزیکلی نقصان دہ کزن میرج اور وغیرہ یہ دلائل دیں گے، یا ہم کہیں گے یہ عملی ناپاک ہے؟ فرض کرو دونوں نے ٹیسٹ کرا لیے اور دونوں کی جینز میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اولاد پیدا ہو کے اس کے بعد کسی بیماری کا خطرہ ہو، میڈیکل رپورٹ بھی لے لی انہوں نے، کوئی خطرہ نہیں ہے بچے کے، کوئی نقصان نہیں ہے. ہم کس بیس پہ اس عمل سے نفرت کریں گے؟ ہم اس عمل کو کیا کہیں گے؟ پلید عمل، غلیظ عمل. یہی الفاظ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ گندا آدمی، بے شرم آدمی. جتنی گالیاں ہمیں آتی ہیں جو ہم ممبر پہ دے سکتے ہیں وہ بھی، اور جو ممبر پہ نہیں دے سکتے وہ بھی ایک ڈبے میں بھر کے بطور گفٹ اس کو پیش کر دیں گے. وہ جواب میں اگر یہ کہے کہ یہ تو مذہب نے کہا ہے، قرآن کہتا ہے کہ بہن سے نکاح حرام ہے، میں تو قرآن کو مانتا ہی نہیں ہوں، اس کا معیار کیا ہے، یہ غیرت کے خلاف ہے، غیرت کی ڈیفینیشن کیا ہے، یہ شرم کے خلاف ہے، شرم کو ایکسپلین کر کے دکھاؤ، شیکسپیئر نے شرم کی کیا تعریف کی ہے بھائی؟ تو کوئی الفاظ میں آپ اس کو بیان کر سکتے ہو؟ بولتے کیوں نہیں بیان کر سکتے؟ آپ کہو گے یہ بے غیرتی ہے، گندگی ہے، محسوس ہوگی ہے. وہ کہہ رہے ہیں آپ کو ہو رہی ہے، مجھے تو محسوس نہیں ہو رہی. بھائی آپ یہ کہو گے یہ تو بے شرمی ہے، بے غیرتی ہے، کتنا گندا عمل ہے، گھن آ رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں آپ کو آ رہی ہے، مجھے نہیں آ رہی. بھائی جیسے چائنا والے کتا کھاتے ہیں، ہمیں گھن آتی ہے، ان کو آتی ہے. کہہ رہے تمہیں آ رہی ہے، پتہ نہیں منہ یوں ناک کیوں. اب یہ ہمارے دوست شپ سے آئے ہوئے ہیں تو کہہ رہے ہیں میں کہیں گزر ہوا چائنیز کے ساتھ، کہتے ہیں ان کے کچن کے قریب سے گزر نہیں سکتا میں. کہہ رہے بڑا حوصلہ چاہیے چائنیز کے کچن کے قریب سے گزرتے ہوئے. گزرے اور بے ہوش. جس چیز کی بدبو سے بندہ بے ہوش ہو رہا ہے وہ چیز وہ باقاعدہ کیا کر رہے ہیں؟ کھا رہے ہیں. اب آپ کو یہ گندی ہے، وہ کہیں گندی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کیا گوبر لگا ہوا ہے اس کے اوپر؟ یہ بھی تو گوشت ہے، اور گائے کا بھی کیا ہوتا ہے؟ گوشت ہوتا ہے. تو کیا ہے اس میں بھی وہی پروٹین ہے، اس میں بھی وہی پروٹین ہے. گوبر کے جراثیم اس میں بھی نہیں ہے، گوبر کے جراثیم اس میں بھی نہیں ہے. تو گندی کیوں ہے؟ کہ گھن آ رہی ہے. کہ تمہیں آ رہی ہے، ہمیں نہیں آ رہی. بھائی کچھ لوگوں کو تو گائے کے گوشت سے بھی گھن آتی ہے. کیا خیال ہے؟ وہ کہیں گے ہندو تو ویجیٹیرین ہوتے ہیں، ان کو تو بکرا ذبح کرو، گائے کا گوشت یا بکرے کا گوشت صاف ستھرا طریقے سے پکاؤ، اس میں بھی گھن آتی ہے ان کو. کوئی معیار متعین کر سکتے ہو آپ؟ تو اس سے پتہ اب یا تو ہم یہ کہیں کہ نہیں یہ سب چیزیں پاک ہیں، چھپکلی بھی کھاؤ، لال بیگ بھی کھاؤ. کیا خیال ہے؟ پھر زنا میں بہن بیٹی کا فرق ختم. تبھی تو ہومو سیکسولیٹی کو بھی عام کر دیا نا. جمشید کی شادی غفار صاحب سے ہو رہی ہے، ہمیں سن کے بھی گھن آتی ہے کہ نہیں آتی؟ کیا خیال ہے بھائی؟ کیسا. میں ایک جگہ گیا ہوں یورپ میں، ہم کہیں بازار میں نکلتے ہوئے جا رہے تھے، عجیب سے کچھ شکل کے لوگ نظر آئے نا، ہمیں عجیب سی گھن سی آئی ان سے کہ یار یہ کیا ہے. اور گلے میں ہاتھ ڈالے، ایک جمشید، انگریزوں کا جمشید اور انگریزوں کا غفار، اتنے بڑے بڑے آدمی، اور کلین شیو بنا کے نا جیسے ہجڑے نہیں بنے ہوئے ہوتے اس ٹائپ کے. ابے ہم نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ سب گے ہیں. یہاں جتنے بھی گے ہیں نا ان کا اجلاس چل رہا ہے آج کل، کانفرنس چل رہی. ہمارے تو ہوتے ہیں کتنا ماشاءاللہ سہ روزہ اجتماع چل رہا ہوتا ہے، تبلیغ میں اللہ کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، مولانا عباد اللہ صاحب اللہ اللہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، ہم سب جا کے بیٹھ کے. ان لوگ کا کوئی شب جمعہ تھی ان لوگوں کی، ویکینڈ تھا نا، ویکینڈ اتوار کی رات تھی ان کا شب جمعہ، اتوار ان کا جمعہ ہوتا ہے، تو ویکینڈ پہ. ابے میں نے اتنی گھن آ رہی. وہ ایک بالی ڈالی ہوئی ہوتی ہے، بالی سے یہ پتہ چلتا ہے یہ اس کو فرض کر لیا ہے کہ یہ وائف ہے جس کے بالی ہوگی. اب یہاں کسی کی بالی دیکھ کے نہ فرض کر لیں، یہاں لوگوں نے فیشن پتہ چلا اس کے پیچھے ہو گئے آپ. اتنا اللہ معاف فرمائے، اتنا گھن آ رہی تھی یار، ان کو کیا ہو گیا یار، کیا غلاظت ہے یار. اتنے بڑے بڑے آدمیوں کے ساتھ آدمیوں کے تعلقات، پورے پورے. بعض کی تو داڑھی بھی تھی بعض لوگوں کی. تو میں نے پھر ساتھیوں سے کہا یہاں سے نکلو، مجھے ڈر لگ رہا ہے کوئی ہم پہ ہی نہ عذاب آ جائے اللہ کا. اتنا ایک وحشت ہو رہی تھی اس جگہ سے.
آپ ان کو سمجھاؤ. ایک گورے نے مجھے کہا کہ اس میں کیا خرابی ہے, یہ گے میں کیا خرابی ہے, اس میں کیا ہے. جب جمشید بھی راضی ہے, غفار بھائی کو جمشید, یہ والا جمشید نہیں, یہ بہت نیک آدمی ہے, جو بھی میرا بیان سن رہے ہیں, جمشید وہ بہت پیارے آدمی ہے. میں تو ایک کیریکٹر کی بات کر رہا ہوں, یہ میرا خیال نام یہ نہیں لینا چاہیے, کوئی اور نام لینا چاہیے. سبکتگین تو مشکل سا نام جو کسی کا نہیں ہوتا. تو اب بتاؤ, وہ گورا مجھ سے پوچھ رہا ہے, گورا کیا, وہ ایک عورت تھی, گوری تھی, مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ یہ کیوں تم لوگ کے مذہب میں یہ کیوں حرام ہے گے. میں نے کہا بھائی یہ غلاظت ہے, گندگی ہے. کہ نہیں کیا ہے, گندگی کیا بات ہے, ایک آدمی کو پسند ہی, وہ پھر جمشید کا نام میرے منہ پہ آ رہا ہے, ایک آدمی کو پسند ہی آدمی ہے. میں نے کہا کیوں پسند ہے, کوئی غلط کیا ہے اس نے؟ تو ایک یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی کو پسند ہی ہیروئن ہے, ایک آدمی کو پسند ہی بدبو ہے. نیچرلی ایسا تھوڑی ہوتا ہے, وہ غلاظت میں رہ کے گند کی عادت ہوتی ہے نا. تو اس کا یہ طریقہ تھوڑی ہے کہ اس کی پسند کی چیزوں کا انتظام کیا جائے, بلکہ اس کی پسند کو چینج کرنے کی کوشش کی جائے, اس کا علاج کرایا جائے. لوط علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ تم عورتوں سے نکاح کرو, تو انہوں نے کیا کہا, ما لنا فی بناتک من حق, ہمیں عورت میں دلچسپی نہیں ہے. تو کہ لوط علیہ السلام نے چھوڑ دیا ان کو, اب جب تمہاری اب چوائس ہی آدمی ہے, تمہیں اب انٹرسٹنگ, جو تم انٹرسٹڈ ہی نہیں ہو لیڈیز میں, تو چلو پھر ٹھیک ہے. ایسا کہا نا, لوط علیہ السلام نے کہا آپ کی جو فیلنگ ہے اس کو چینج کرو بھائی. وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ, اللہ نے تمہارے لیے عورت کو پیدا کیا ہے, عورت کے لیے آدمی کو, آدمی کے لیے عورت کو. فیلنگ تمہاری دماغ خراب ہو گیا ہے, فیلنگ ہماری فیلنگ, یہ ان کو فیلنگ پہ پوری دنیا چل رہی ہے. گورے سے بات کرو نا, یہ کیا کہتے ہیں ایسے میں, ایکچولی جب اس کی فیلنگ ہی نہیں آ رہی, اس کو کیوں نہیں آ رہی فیلنگ, آدمی ہے تو کیوں نہیں آ رہی عورت پہ فیلنگ اس کو. پاکستان میں لاؤ, کسی حکیم سے سلاجید کھلواؤ اس کو, فیلنگ ہی فیلنگ. ہمارے حکیموں کے نام کیسے ہوتے ہیں, پلنگ توڑ حکیم. ہمارے استاذ بتاتے تھے حکیم کا نام ہے پلنگ توڑ. ابھی کیا بتاؤں میں پلنگ توڑ. ایک ہمارے یہاں ایک تصویر شائع ہوئی نا, فیس بک پہ چل رہی تھی بہت, لوگ فارغ بیٹھے ہوئے یہاں پہ اور کوئی کام نہیں ہے, تو اس پہ دکھایا ایک پلنگ ٹوٹا ہوا پلنگ تھا, اس پہ لکھا حکیم جیت گیا, بڑھئی ہار گیا. کارپینٹر جو تھا وہ ہار گیا, حکیم صاحب, مقابلہ تھا حکیم کا اور کارپینٹر کا کہ تو کتنا مضبوط پلنگ بناتا ہے, اور حکیم کا کہ میں یہ توڑوا کے دکھاؤں. کیا کیا چل رہا ہے مارکیٹ میں, اللہ معاف فرمائے. خیر, تو اتنی گھن آ رہی. اب مجھے بتاؤ, دلائل کی دنیا میں آپ عقل سے ثابت کر سکتے ہو کہ یہ گندا غلیظ پلید عمل ہے؟ ثابت کر سکتے ہو نا. جبھی تو سائنسدانوں نے منظور کیا ہے اس کو, بڑے بڑے دنیا کے ماہرین نے. تو میرے بھائی, میرے اور آپ کے پاس خدائی تعلیمات کے علاوہ کوئی آپشن ہے ہی نہیں کہ خدا ہمیں بتائے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے, پاک کیا ہے اور ناپاک کیا. اگر خدا کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے تو میں آپ کو بتا دوں, کل ان لوگوں نے, جیسے انہوں نے مردوں سے شادی کو لیگل کیا ہے نا, جب یہ سیکولرزم بڑھے گا, یہ بہن سے نکاح کو بھی اللہ معاف فرمائے, یہ بولتے ہوئے بھی غیرت آتی ہے انسان کو, اس عمل کو بھی انہوں نے آئندہ 20-30 سالوں میں لیگل کر دینا ہے. لیگل کا, اور رشیا میں تو ہوا ہے یہ, جب سوویت یونین اپنے عروج پر تھا. کوئی اوتھینٹک رپورٹ نہیں ہے, لیکن بہت سے لوگوں سے ہم نے سنا ہے. لیکن اگر کورٹ میں لیگل نہ بھی کیا ہو تو لوگوں کی نجی زندگی میں ہونے لگا تھا یہ. تو اس لیے آپ کے پاس اللہ کے علاوہ کوئی آپشن, دیکھو ہمیں اسلام نے کتنی بڑی بڑی ٹینشنوں سے بچا لیا. میں ایک دن دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا, میں کہتا تھا یار ہم پر اسلام کے اتنے زیادہ احسانات ہیں کہ اگر اسلام ہمیں گائیڈ نہ کرتا اور ہم اللہ رسول کے سامنے اپنی عقل کو نہ پیش کر دیتے کہ آپ جو کہیں گے وہ صحیح ہے, ہماری عقل غلطی کر سکتی ہے, اگر ہم یہ تسلیم نہ کرتے تو ہم خود عقل سے جب فیصلہ کر رہے ہوتے, کتنی کنفیوزڈ لائف ہوتی ہماری. ابھی تو ہمیں اسلام فری پھوکٹ میں مل گیا نا, اس لیے ہمیں اندازہ نہیں ہے, ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ داڑھی رکھنی ہے کہ نہیں رکھنی. پتہ چلتا ہمیں بہت مشکل ہوتی. ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ زنا اچھی چیز ہے بری چیز ہے. کیا خیال ہے, جو شادی کر رہے ہوتے وہ پچھتا رہے ہوتے کیا یہ کیا ہو گیا ہے بھائی. ہمیں نہیں پتہ چلتا ابا اماں کے پاؤں دبانے ہیں کہ نہیں دبانے. بھائی ہو سکتا ہے, میں نے ایسے سیکولر لوگ اسی سوسائٹی میں دیکھے باپ نے ڈانٹا تو باپ کو کھینچ کے چماٹ لگا دیا, باپ نے ڈانٹا
تو بیٹے نے کیا کر دیا, میرے والد صاحب نے یہ واقعہ سنایا, آفیسر کا بیٹا تھا, باپ نے بیٹے کو ڈانٹا, بیٹے نے کھینچ کے باپ کو چماٹ لگا دیا. باپ رو پڑا اور کہا بیٹا میرا تجھ پر حق ہے, تو میری اولاد ہے, میرے تجھ پر احسان ہے, مجھ سے اللہ نے تجھے پیدا کیا. تو جواب پتہ ہے کیا دیتا ہے, آپ نے شادی اپنے مزے کے لیے کی تھی, مجھے پیدا کرنے کے لیے بولو نہیں کی. کچھ دلیل سے جواب دے سکتے ہو اس کا؟ نہیں یاری میرا خیال ہے بات. دلیل تو بھائی اس نے بھی دیا, آپ نے شادی مجھے پیدا کرنے کے, وہ تو اتفاق سے میں ہو گیا, تو ایک سائنسی عمل ہے. فوراً کوئی بایولوجی کی کتاب نکال کے لے آیا کہ دیکھو اس کتاب کے صفحے پر لکھا ہوا ہے کہ انسان میں جب بالغ ہوتا ہے تو اس میں عورت کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے, سائنسدان یہ کہتے ہیں. تو آپ بھی جب بالغ ہوئے تو آپ میں بھی اٹریکشن ہوئی تھی, تو آپ نے ہماری اماں سے شادی کر لی تھی, اس کے نتیجے میں پھر سائنس یہ کہتی ہے جب یہ عمل ہوگا تو بچہ تو خود بخود مارکیٹ میں آئے گا. تو آپ تھوڑی لائے ہو, تو میں خود بخود پیدا ہو گیا. اور جب پیدا ہوتا ہے تو نیچرلی قدرت نے محبت شوقت رکھی ہوئی ہے, انسان پال لیتا ہے, تو اسی سلسلے میں بھی پل گیا. اب جتنے رائٹ آپ کے ہیں اتنے رائٹ کس کے ہیں, میرے ہیں. دوسری بات وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے نہ کرتے پیدا, میں نے تھوڑی کہا تھا مجھے پیدا کرو. میں بچوں کو بدتمیز نہیں بنا رہا, میں بتا ایسا نہ اپنے ابا کو یہی دلائل دینا شروع کر دو, ابا آج ہمیں پتا چلا کہ آپ کا تو کوئی احسان نہیں تھا, ہم تو نیچرلی اتفاق سے پیدا ہو گئے ہیں. اور جب ہو ہی جاتا ہے تو پل بھی جاتا ہے, یہ تو ایک نیچرل عمل ہے. تو جب کوئی آگے سے بحث کرنا شروع کر دے اولاد میں آپ کے سامنے اور یہ دلائل دینا شروع کرے, اور آخر میں آ کے آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے کہ جتنے رائٹس آپ کے اتنے ہی میرے ہیں, آپ مجھ سے نظر نیچی کر کے تمیز سے بات کرو گے تو تمیز سے رہوں گا, جیسے میں جمشید کے ساتھ رہتا ہوں. تھوڑی سی آنکھیں دکھائیں تو میں آنکھیں نکال دوں گا. دلائل سے میرے بھائی آپ اس کا مقابلہ بولو, بولتے کیوں نہیں کر سکتے. ہر بات کا اس کے پاس جواب ہے, ہر بات کا جواب ہے. بدتمیز اولادیں اسی طرح تو ہر بات کا اس طرح اللہ معاف فرمائے, جو خواتین بدتمیز ہوتی ہیں, جو ہوتی نہیں عام طور پہ لیکن جو ہوتی ہیں ان کی بات کر رہا ہوں, وہ شوہروں کو یہ جواب دیتی ہیں, جمشید تم کون ہوتے ہو مجھے یہ کہنے والے, جمشید تم نے جو مجھے کہا کہ یہ کرو تم کون ہوتے ہو. یہ آج کل سیکولر لبرل انٹیاں اپنے میاں کو اس اسٹائل میں جواب دیتی ہیں نا کہ نہیں دیتی ہو, فراز شٹ اپ. میں نے واقعہ سنایا تھا نا, میں ایک جگہ گیا تو ہمارے پڑوس میں ایک صاحب تھے, فراز نام تھا ان کا. میرے گھر والوں نے بتایا کہ ان کی بیگم بڑی بدتمیز ہے, اور جب ان کی شادی ہوئی تھی تو یہ بڑے ماڈرن تھے. انہوں نے اپنی بیگم کو یہ بات سمجھائی کہ میں مولوی نہیں ہوں, دقیانوس آدمی نہیں ہوں. پوری بات تو مجھے یاد نہیں, ان کے الفاظ کو میں ان کے مفہوم کو میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. اسی طرح ہی سکھایا جاتا ہے. میں یہ نہیں ہوں کہ بیگم جو ہے ادب تمیز کے ساتھ ہماری پرمپرا, نہ دیکھو وی آر جسٹ اے فرینڈ, لائک اے فرینڈ, اور تم میرا نام لیا کرو. بہت سے خاندانوں میں شوہروں کا نام نہیں لیا جاتا نا, مننے کے ابا کہا جاتا ہے یا یہ آئے تھے. تو ایک تو میرا نام فراز ہے, فراز ادھر آؤ, صحیح نا, یہ اسٹائل میں بات. ہم دونوں جسٹ کیا ہیں, فرینڈ ہیں. بھائی مذہب کہتا ہے کہ فرینڈ ہے, لیکن تھوڑا سا شوہر کا احترام کیا ہے, زیادہ ہے. تھوڑی سی تمیز پیدا کر لو. یہ تمہارے ہسبینڈ نے, سربراہ بھی ہے تمہارا, ایک اردو میں اس کو آج کل مجازی خدا بھی کہا جاتا ہے. اب اس پہ کچھ علماء کو اشکال ہے, یہ نہیں کہنا چاہیے. بہرحال میں اس بحث میں نہیں جاتا. حدیث میں آتا ہے کسی کو سردے کا حکم ہوتا تو عورت کو حکم ہوتا کس کو سردہ کرے, شوہر کو. اتنا بڑا مقام, عالی مقام. بھائی کو بہت ہنسی آ رہی, کہہ رہے کاش ایسا ہوتا, تو اس لیے ان کو ہنسی آ رہی ہے. تو اب مذہب نے تو عورت کو یہ سکھا دیا کہ بھائی سربراہ ہے, عزت مآب ہے. لیکن جو سیکولر لوگ ہیں وہ میرے گھر والوں نے بتایا کہ ان کی جب شادی ہوئی تھی تو شوہر نے پہلی رات کو اس کو بول دیا کہ نام لے کے بات کرو گی, اور بالکل ہم دونوں جسٹ ایک فرینڈ کی طرح رہیں گے. تو میرے گھر والے مجھے بتا رہے تھے کہ کتنا بڑا دل ہے شوہر کا نا, اتنا. تو مجھے آواز آئی شٹ اپ فراز, پڑوسیوں سے. میں نے کہا جسٹ اے فرینڈ, ٹھیک ہے نا, فرینڈ شپ اسی کو کہتے ہیں. فراز صاحب چپ. فراز میں یہ دم نہیں ہے کہ وہ بیگم کو بولتے شٹ اپ, نا. اگر فراز نے یہ کہہ دیا, فراز مارکیٹ سے شاٹ. اور آج کل تو ہماری عدالتوں نے فرینڈ سے بھی زیادہ اونچا مقام دے دیا ہے عورت کو. تو عدالت نے کہا ہے نا, شوہر نے اگر ڈانٹا, یوں بھی کر دیا نا, اور بیوی کو تھوڑی سی ڈپریشن ہوئی تو کورٹ میں جا کے نکاح ختم کرا سکتی ہے. میرے شوہر نے کیا کیا ہے, ڈانٹا ہے. مارکیٹ میں یہ چل رہا ہے, پتہ نہیں ہوگا کیا آگا. تم سب کا کیا ہوگا کالیا, آگے جو نئی نسل ہے. ہم لوگ تو پرانے ہوتے جا رہے ہیں, پرانے طرز کے ہم نے نکاح کیے ہوئے ہیں. تو اس دور میں تو یہ بتا دیا جاتا تھا میاں سرپرست اور یہ سب, وہ ابھی تک
पुरानी परंपरा चल रही है, जो नई नस्ल आने वाली है, तुम्हारी खैर नहीं है बेटा, तुम्हारी खैर। और फिर भी तुम्हें शौक है मॉडर्न लड़कियों से शादी करने का, कर लो मॉडर्न से शादी, 4 दिन में तुम्हारा सर गंजा करके ना तुम्हारे बाल तुम्हारे हाथ में पकड़ा देगी। सही है। खैर, तो मर्द हो या औरत हो भाई, मजहबी लोगों से निकाह किया करो, दीनदार, जो दीन कुछ जो सही मानों में चलते हैं। खैर, तो मैं कह रहा था मेरे भाई, हमें अल्लाह ने कितना बड़ा हम पर एहसान कर दिया ना, हमें बहुत सारी चीज़ों में कन्फ्यूजन अल्लाह ने ख़त्म कर दिया, हमारे पास उस तरफ सोचने का ऑप्शन ही ख़त्म कर दिया। मैं साथियों से को ये वाक़या बता रहा था ना भाई, हम अगर अल्लाह ना करे मज़हब को ना मानते सुपीरियर, अमल में तो कोताही हो जाती है, लेकिन अगर हम में अमल में भी कोताही होगी, हमें कम से कम ये तो पता होगा ना गलत है। काफिर को तो ये भी नहीं पता होता ये जो अमल मैं कर रहा हूं सही कर रहा हूं गलत कर रहा हूं, ये भी नहीं पता होता उसको। वो उसी कंफ्यूजन में शराब को भी, जिना को भी, माँ बाप को ओल्ड हाउस में भी, सारे खानदान निजाम की ऐसी की तैसी। हमने बचपन में मसला पढ़ लिया था कि इस बुनियाद पे नस्ल रोकना कि खिलाऊंगा कहां से, इस बेस पे नस्ल रोकना हराम है, इजमा इस पर। बस जब हमें पता चल गया, हमने कहा भाई जेब में पैसे हो या ना हो, हम इस बेस पे नस्ल नहीं रोक सकते। लेकिन लोग कंफ्यूज हैं। अभी आपको मैं जहाज का किस्सा सुनाऊं, मैं जा रहा था, एक साहब मेरे साथ आके बैठे, किसी की गीबत नहीं है, किसी को क्या पता क्या बात, और गीबत की बात भी नहीं है, उनके तो एक नजरिया था। वो मेरे पास आए जहाज में ना, इजाजत लेके साथी से कि यार मुफ्ती साहब के साथ बैठने, कहते हैं कि मैं पूरी बात नहीं बताऊंगा ताकि ऐसा ना उनके खानदान वाले समझ जाएं कि ये इन्हीं की बात हो रही है, इसलिए मैं थोड़ा सा वाक़े को थोड़ा सा चेंज करूंगा मैं, ताकि बिल्कुल पता ना चल जाए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई मेरी 3 बेटियां हैं, अब मैं चाहता हूं बेटा हो, अब मैं क्या चाहता हूं बेटा हो। तो मैं, वो जो आजकल आ रहा है ना, वो क्या यार, जिसमें जेंडर को सेलेक्ट कर सकते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी के जरिए, उसका एक खास नाम है IVF। टेस्ट ट्यूब बेबी के जरिए जब औलाद हमल ठहराया जाता है तो उसमें जेंडर यानी लड़का है या लड़की ये सेलेक्ट करना मुमकिन होता है। तो मुझे कहने लगे अब 3 बेटियां हमारी हो गई हैं, मैं चाहता हूं बेटा हो जाए। तो अब हम लोगों ने तय ये किया है, बड़ी एजुकेटेड फैमिली थी, पढ़े लिखे लोग थे, तो हमने तय ये किया है कि अब हम टेस्ट ट्यूब बेबी के जरिए बच्चा हमल ठहराएं और लड़का हम मुंतखब कर दें। तो लेकिन मुफ्ती साहब मेरे दिल में थोड़ी सी बाल है, पता नहीं ये जायज़ भी है या नहीं है। तो क्योंकि मुसलमान थे ना, वो गैर मुस्लिम होता तो पूछता, नहीं पूछता। वो उसकी 3 बेटियां होनी नहीं थी जब गैर मुस्लिम होता ना। तो मुझे कहने लगे कि मैं चाहता हूं कि ये, मैंने कहा जायज़ नहीं है, जेंडर की सिलेक्शन की इजाजत बोलो नहीं। मैंने कहा रैंडमली जो भी हो जाए, लड़का हो या लड़की, ये किस पे छोड़ दो, अल्लाह पे। फिर मुझे पढ़े लिखे लग रहे थे, मैंने कहा मैं एक बात आपसे को बताऊं कि खराबी शुरू कहां से हो रही है। मैंने कहा आपके 3 या 4 बेटियां जो हो गई ना, वो बेटे की लालच में हुई हैं, वरना आप एक के बाद भी बेटी ना पैदा होने देते। एम आई करेक्ट? उन्होंने कहा यस करेक्ट, वरना 2 बच्चे उससे ज्यादा आजकल कोई नहीं चाहता, समझ रहे हो। मैंने कहा खराबी यहां से शुरू हो रही है। आपका यह था कि एक बेटा एक बेटी होगा, हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी और हम ब्रेक लगा देंगे। वो कुदरत ने आपके इस जज्बे का जरा भी ख्याल बोलो नहीं किया। कुदरत ने आपको एक बेटी की, आपने चांस लिया कि एक और ट्राई मारते हैं, फिर चांस लिया एक और हो गई, ओहो हो बेटी, एक तो खुशी नहीं हुई होगी उसके ऊपर, रोने का दिल चाहोगा यार हमारे पास 2 ही चांस थे, एक बेटा एक बेटी, वो चांस क्या हो गया, मिस हो गया, टेंशन में आए होगे, वो डिप्रेशन अलग। फिर आपने कहा चलो एक चांस और लेते हैं, फिर बेटी हो गई, अब आप मुसीबत में पड़ गए। तो मैंने कहा ये बुनियादी गलती यहां से हो रही है कि मजहब ने ये कहा है कि कितनी बेटे कितनी बेटियां कितनी औलाद, ये आपकी सिलेक्शन नहीं है, ये किस पे छोड़ दो, अल्लाह पे। आपकी नीयत ये होती है मैं तरबियत नहीं कर पाऊंगा, और एक्चुअली मेरी, हालांकि ठीक ठाक पैसे वाले आदमी थे आजकल, फिर मुझे कहने कि नहीं मुफ्ती साहब मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं करता, एक्चुअली देखें होता ये है कि अब वही है ना, अकल क्या इस्तेमाल हो रही है, गैर जरूरी जगह ना अपने आप को फंटर समझना, गैर जरूरी अकल का इस्तेमाल, जहां मदद ने पाबंदी लगा दी है वहां अकल को घुसेड़ना। कह रहे देखें एक्चुअली होता ये है कि अब बच्चों का ऐसा तो नहीं ना कि बरसाती मेंढकों की तरह बच्चे ही पैदा करते रहे। देखें बच्चों की तरबियत, एक्चुअली फोकस किसको करना है हमने, तरबियत। अब आप देखें सोसाइटी में गुर्बत, महंगाई, वसाइल की कमी, इतने बच्चे कौन पालेगा। मैंने कहा यार काइंडली प्लीज काइंडली, वसाइल की कमी नहीं है, जहाज में जा रहे हो यार तुम, सही है ना, गधा गाड़ी पे क्या ख्याल है।
جہاز میں بیٹھ کے جائے. یہ بات کوئی ریڑھی والا ٹماٹر والا کرے تو سمجھ میں آتا ہے. پھر میں نے ان کو رپورٹیں پیش کی باہر کے ماہرین کی کہ وسائل دنیا میں آبادی کے ریشو کے لحاظ سے کم نہیں ہو رہے بلکہ بڑھ رہے ہیں. پورا تمیز سے ان کو ایکسپلین کیا, پوری بحث کی, سمجھایا کہ وسائل کی کمی جب مسئلہ بنتی ہے, وسائل کی کمی کا مسئلہ جب ہوتا ہے جب انسان پیدا ہوتا اور 2 ہاتھ اور 2 پاؤں کے بغیر پیدا ہوتا. میں نے کہا بھائی جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں 2 ہاتھ, آپ بھی تو کسی کے بچے ہو نا, کیا باپ پہ بوجھ بنے ہوئے ہو؟ آپ نے بھی تو پڑھا لکھا کما رہے ہو نا, تو بچے میں کمانے کی طاقت, بیٹی کا تو انتظام اس کے سسرال کے ذمہ ہے, شوہر کے ذمہ ہے, اور مرد خود کمائے گا. گھنٹہ میں نے ان کو بٹھا کے سمجھایا نا. میں نے کہا آپ دیکھو یہ جو 2 بچوں والی پالیسی ہے اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے. جس کے 2 بچے ہو گئے, ایک بیٹا مل گیا, وہ نسل روکے گا. جس کے نہیں ہوئے وہ بیٹے کی لالچ میں نسل بڑھائے گا. ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو لڑکا اور لڑکی کے گروتھ ریشو جو نیچرلی ہونا چاہیے اس میں خرابی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ ہے بھائی بتاؤ نا. انہوں نے کہا یقیناً آئے گی. میں نے کہا اس سے تو اگلی نسل تباہ ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ بچیوں کے تو مسائل کھڑے ہو جائیں گے. پھر وہ کہتے ہیں چائنا میں اور ہندوستان میں بھی تو 2 بچے. میں نے کہا وہاں ایک ظلم ہو رہا ہے. جب ایک جھوٹ بولا جاتا ہے نا اس کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ اور بولنے پڑتے ہیں. چائنا میں جو 2 بچوں والی پالیسی ہے اور مردوں کا ریشو زیادہ ہے, وجہ اس کی ہے کہ بچی کو ماں کے پیٹ میں قتل کیا جاتا ہے. یہ ساری بچیاں ان چائنیز کی نا گریبان میں ہاتھ ڈال کے قیامت کے دن کھڑی بھی ہوں گی. یہ جو وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, قرآن کہتا ہے جس دن زندہ دفن کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا. اس آیت کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ وہ بچیاں بھی داخل ہیں جن کو ماں کے پیٹ میں گرایا گیا ہے. کیونکہ حمل جب پورا مکمل ہو جاتا ہے اور پتہ چل جاتا ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی, اس کے بعد یہ گرانے کا عمل ہوتا ہے. اس بچے میں جان پڑ چکی ہوتی ہے, قتل کیا جاتا ہے باقاعدہ. میرے پاس تو ماؤں کے فون آئے ہیں کہ ہم ہاسپٹل گئے, پتہ چلا بچی ہے, تو ہم نے کہا گرا دو. کہہ رہے جب گرایا گیا نا اس بچی کی جان نکلی ہے پیٹ میں, تڑپی ہے وہ تو ماں میں اللہ کا خوف تھا, ڈر گئی کہ میں نے کیا کیا ہے, مار دیا بچی کو. کہہ رہی مجھے رو رہی ہوں, میں نے کیا کیا, اپنی بچی کو ہلاک کیا. کروڑوں بچیاں چائنا میں اور انڈیا میں ماں کے پیٹ میں قتل کی گئی ہیں. تب جا کے گروتھ ریشو پہ انہوں نے کیا کیا ہے, کنٹرول. نہیں آ رہی سمجھ میں؟ زمانے جاہلیت میں جن باپوں نے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا تھا ان پہ کوئی کیس ہوا دنیا میں؟ کیوں نہیں ہوا؟ کیس کرنے والا باپ ہی ہوتا ہے نا. جب باپ ہی مار رہا ہے تو کون کیس کرے گا؟ تو ایسے ہی میرے بھائی یہ تو بچیاں دنیا میں آئی نہیں کہ اپنے باپ, ماں اور باپ کے خلاف کیس کرتی. دنیا میں کوئی قانون نہیں ہے ان کی سنوائی کرنے والا. تو آپ کا کیا خیال ہے, اللہ چھوڑ دے گا ہیں اس بیس پہ کہ تمہاری اولاد تھی جو مرضی کرو؟ اللہ نے چھوڑنا ہوتا تو مشرکین کو کیوں اللہ کہے گا میں پکڑوں گا کہ کیوں تمہاری اولاد تھی, تم نے مار کیسے دیا ان کو؟ تو میں نے کہا اس لیے میرے بھائی میں نے پھر اپنی مثال دی. میں نے کہا میرے 19 ہیں اس وقت کی, اب تک کی رپورٹ جو کسی بھی وقت چینج ہو سکتی ہے, 19 ہے. میں نے کہا میں آپ کو میں شو مارنے کے لیے نہیں کہہ رہا, اللہ نظر بد سے بچائے, اللہ نے ہماری برائیوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے, بہت نیک نہیں ہے ہم. میں نے ان سے کہا میں آپ کو خوش نظر آ رہا ہوں کہ نہیں آ رہا؟ کہتے ہیں ماشاءاللہ فٹ فاٹ. تو میں نے کہا ہمارے 19 ہیں اور آ کے آپ ہمارے بچوں سے ملو. الحمدللہ اب تک کی رپورٹ کے مطابق نہ کوئی چور ہے, نہ کوئی مسجد سے چپل چوراتا ہے, سارے پڑھ بھی رہے ہیں, مدرسے جا رہے ہیں, اسکول جا رہے ہیں, جو نارمل. میں نے کہا بہت کوئی فرشتے ورشتے ہوں, ایسا نہیں ہے, کوئی بھی نہیں بگڑا. تو یہ جو تربیت کا آپ لوگوں نے منجن بیچا ہوا ہے نا, بچے جتنے زیادہ ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو سنبھالتے ہیں. ہمارے تو بڑے بھائیوں نے ہمیں پالا ہے, ابا تو آفس میں ہوتے تھے, بڑے بھائی کے چماٹے کھائے ہیں ہم نے, جس کی وجہ سے آج تھوڑے بہت ٹوٹے پھوٹے انسان کے بچے بنے ہوئے ہم. کیونکہ نئی جنریشن کو نئی جنریشن سمجھتی ہے. ابا پرانے ہو جاتے ہیں, ان کو نئی بچوں کی شرارتوں کا, بھائی کو پتا ہوتا ہے کہاں سے بگڑ گا یہ. پھر بیٹیاں ہیں ان کے بھائی نہیں ہیں, وہ بیٹیاں سسرال میں ظلم ہوتا ہے. ایسے کئی کیسز آ رہے ہیں, خاتون آئی میرا سسرال ظلم کر رہے ہیں. میں کہ تمہارے بھائی چاچے کہیں ہیں ہی نہیں, دادا کی ایک آدھ تھا تو ایک پھپھو ہیں ملانڈی میں رہتی ہیں, وہ پھپھو کیا کرے گی اکیلی, اس کی بڑا خاندان ہوتا ہے, اس بچی پہ کوئی ظلم تو کر کے دکھائے. پیچھے 8-10 بھائی کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, چاچے مامے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو میں نے ان بیچاروں پہ پوری اپنی صلاحیت خرچ کر لی, مگر بندہ ہل کے نہیں دیا. تو کیوں نہیں ہلا بھائی؟ اس لیے نہیں کہ عقل سے سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے سامنے ہتھیار ڈال دو. عقل کے ہتھیار اللہ کے ہم نے ڈال دیے تھے, ہم نے کہا یار ایسی کی تیسی, یار باڑ میں جائے,
جب اللہ نے کہہ دیا. اب کوئی آزمائش بھی اگر آ گئی اولاد کی وجہ سے, اللہ نہ کرے, تو ہم کہیں گے اللہ نے, ہم نے تو آپ کا حکم سمجھ کے کیا تھا, اب آزمائش ہے تو اللہ صبر کی بھی توفیق دے گا. بعض دفعہ آدمی کام اچھا کرنے چلتا ہے, آزمائش آ جاتی ہے, تو کیا کرتا ہے وہ, بھائی ہم نے تو کام ٹھیک کیا تھا, ہم نے کام, آپ نے صحیح ڈاکٹر سے علاج کیا, دوا بھی ٹھیک, وہ ری ایکشن کر گئی, تو آپ کو ندامت نہیں ہوتی, آپ کو یار میرے بس میں تو یہی تھا کہ ڈاکٹر بھی پیٹ ہی کا ہے, دوا بھی اس نے بالکل یوٹیوب پہ بھی سرچ کر لی, ہر ڈاکٹر پھر بھی کھا کے اگر ری ایکشن ہو گیا تو اب وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا. لیکن کھا ہی زہر رہے ہو, چل ہی غلط ٹریک پہ رہے ہو, تو ڈپریشن کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو میں نے کہا بھائی یہ جینڈر کی سلیکشن کی اگر اجازت دے دی جائے نا, تو گروتھ ریشو کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. پھر آپ آج ایک لڑکا, کل کہے گا, تو ایک بندہ کہے گا مجھے تو 6 لڑکے چاہیے, لڑکے ہی لڑکے. وہی حشر ہوگا جو چائنا اور انڈیا میں, لڑکے زیادہ عورتیں کم. تو چائنا میں تو سنا ہے عورت کے لیے جنگیں شروع ہونے والی ہیں, لیکن پھر ہوتا کیا ہے, جب عورتیں نہیں ملتی تو پھر وہ اسی طرف جاتے ہیں, وہ پھر غلط ٹریک پہ طرف جائیں گے, پھر اس کی عادت ہو جائے گی ان کو. تو اللہ نے ہمارے لیے اتنا آسان رکھ دیا. اللہ نے بولا بھائی تیرے تو 1 روپیہ بھی جیب میں نہیں ہے, نسل روکنے کی اجازت نہیں ہے. نحن نرزقکم وإیاہم, ہم تمہیں بھی روزی دیں گے اور ان کو بھی. انہوں نے مجھے کہا کہ عقل بھی تو ہمیں استعمال کرنی چاہیے. میں نے کہا عقل استعمال کرنی چاہیے, لیکن خدا کے خلاف نہیں استعمال کرنی چاہیے. عقل یہی کہتی ہے کہ خدا کی عقل ہماری عقلوں سے بڑی ہے. اور میں نے کہا عقل اگر صحیح استعمال کرو گے نا, تو بچہ پیدا ہوتا ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ آنا اس کی علامت ہے کہ اللہ اس کو پیدا کرنے میں غافل نہیں ہے. ایک سسٹم اللہ نے بنایا ہوا ہے, پیدا ہوگا تو دودھ آئے گا, پیدا ہوئے بغیر نہیں آئے گا. اب آپ کہو گے یار اس کے تو اتنے بچے ہو گئے, اس کے تو ماں کے دودھ آتا رہا ہے, میں تو ابھی تک دودھ ہی نہیں آیا, تو میں بچے کیسے پیدا کروں؟ ابے پیدا کرے گا تو آئے گا نا. تو بچہ پیدا ہوگا تو تمہیں اللہ گنجائش دے گا مالی, تاکہ اس کے خرچے اٹھاؤ. نہیں ہوگا تو ایسے ہی گھومتے رہو. جیسے میں نے دیکھا ہمارے کلاس فیلو جو کما رہے تھے کہ پیسے ہی نہیں ہیں, اب تک پیسے ہی نہیں ہیں. لوگوں کی شادیاں بھی ہو گئی, بچے بھی ہو گئے, بچے بڑے بھی ہو گئے, ان کے بچوں کے بچے ہو گئے, کھاتے پیتے چلے گئے دنیا سے. ان کے پاس اب تک کی رپورٹ کے مطابق پیسے ہی نہیں آئے. تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے میرے بھائی, اللہ نے ہمیں اسلام دے دیا, ہماری کنفیوژن 20 چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا. جب اللہ رسول کا حکم آ گیا, بھائی اللہ کو زیادہ پتہ ہے. جیسے ڈاکٹر کے پاس علم ہوتا ہے, ہمارے پاس کم علم ہے, تو ڈاکٹر جو دوا دے دے اب کیا اس میں ریسرچ کرے گا کہ یہ پیناڈول کھاؤں کہ نہیں کھاؤں, کہ یار اچھے ڈاکٹر نے دے دی بس چپ کر کے کھا لیتا ہے آدمی. تو ہمیں اللہ سے زیادہ کس پہ اعتماد ہو سکتا ہے؟ تو مذہب آپ کی بہت ساری کنفیوژن کو دور کر دیتا ہے. اس لیے ہم سکون میں, غیر مسلم سکون میں نہیں ہے, وہ ٹینشن میں ٹھوکریں مار رہا ہے. تبھی تو قرآن نے کہا ہے کہ سمجھ رہے ہیں نا, اس میں یہ سافٹ ویئر انسٹال ہی نہیں ہوئے ہیں کہ وہ انڈوں پہ بیٹھے اور اتنی ٹینشن لے. اس کو کوئی مصروفیات ہوں گی, لیکن اس کو بھی اپنے انڈے کی فکر بہت ہے کہ میں نے انڈا تو دے دیا, بچہ کہاں سے نکالوں میں اس سے. اپنی نسل کی فکر بہت ہے, جذبات اس کے اندر بھی ہیں. ارے بتاؤ, آج تو انسان اپنی نسلیں روک رہا ہے نا, لیکن جانور چاہتے ہیں کہ نسل بڑے, ہمیں انہوں نے کہا پتا ہمیں دنیا میں رہنا نہیں ہے, ہماری نسل آگے ہونی چاہیے. تو انسان پہ کیونکہ انسان جب فطرت سے ہٹتا ہے تو جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے. پھر وہ ہر جانور نسل بڑھانے کی سوچتا ہے, انسان جانوروں سے بدتر کہ میں کھا لوں بس سارا اس زمین میں جو کچھ ہے میں کھا لوں. تو یہ زمین تو بنی انسانوں کے لیے. تو کوئل کو کس نے بتایا کہ بھائی تیری نسل بھی بڑھے گی, اور تو نے چونکہ انڈا سہنے کی تجھ میں صلاحیت نہیں ہے, تو اب انڈا گیری تو کرنا ہے. کیا خیال ہے, انڈا گیری سمجھتے ہیں؟ تو ہماری اپنی لغتیں میں بناتا ہوں, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ لغت کی کتاب کھول کے بیٹھ جائیں. یہ لیٹرین شدہ چپل, میں نے کہا تھا نا لیٹرین شدہ چپل, تو یہ لیٹرین شدہ کا کیا مطلب ہے؟ شادی شدہ تو سنا ہے, طلاق شدہ بھی, لیٹرین شدہ کیا ہے؟ تو یہ میں اپنی لغت سمجھانے کے لیے بناتا ہوں. تو ایسا ہی انڈا گیری, پرندے تو انڈے دیتے ہیں, انڈے تو انہوں نے نکالنے ہیں, نسل بڑھانی ہے. اب وہ کوئل کی سمجھ میں نہیں آتا کہ مجھ میں تو یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ میں انڈے سے چوزا نکالوں, تو میری تو نسل ہی ختم ہو جائے گی. جذبات اس کے بھی ہیں. اگر وہ روبوٹ کی طرح وجود میں آئی ہوتی نا, گارے مٹی کے ملاپ سے کروڑوں سال ایسے ہی ہوتے ہوتے کوئی جانور یوں کر کے کوئل کی شکل میں وجود میں آتا, تو ایک آتا اس کے بعد ختم, بلکہ ایک بھی ایسا عجیب نہیں آ سکتا. لیکن اس کو اللہ نے یہ صلاحیت دی, وہ دماغ لڑاتی ہے, کہتی ہے کہ بھائی کوا دنیا میں سب سے چالاک جانور ہے, 1.5 ہوشیار بنتا ہے, اسی کو چونا لگاؤ. حالانکہ وہ کسی اور پرندے کا انتخاب بھی کر سکتی تھی, اس نے کوے کا انتخاب کیا, یہ 1.5 ہوشیار ہے. تو جو 1.5 ہوشیار ہو اس کے ساتھ 1.25 ہوشیاری کرو, کہتے ہیں نا.
कौवे को बेवकूफ़ बनाती है। वो क्या करती है, कौवे के जितने अंडे हैं ना, मसलन 6 अंडे रखे हुए हैं घोंसले में, वो अपना अंडा ले जाके उसमें रखती है कि भाई कौवे की मादा ग्रेवी में मेरे बच्चों को भी पाल पोस के बड़ा करेगी। अब कौवे को शुबा ना हो जाए कि ये तो 5 थे, ये छड़ा कहाँ से आ गया, तो एक पुराने अंडों में से एक अंडा गिरा के तोड़ देती है। इतनी सेंस उसमें आप अंदाजा लगाओ, इतनी अकल अल्लाह ने उसको दी है। अपनी नस्ल के लिए कैसी कोशिश। मेरे भाई ये खुद बहुत नहीं हो सकता। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, अल्लाह अपनी निशानियां बयान करके कहते हैं ये है अल्लाह तुम्हारा रब। ये ज़ालिका कहते हैं हाथ से जब इशारा किया जाता है, अल्लाह कहते हैं ये इतना वाज़े भी नजर नहीं आ रहा। ये कहते हैं ना हमें अल्लाह दिखाओ कहाँ है हमें तो नजर नहीं आ रहा। अल्लाह कहते हैं ये है, ये है, यानी इतना करीब है कि गोया देख लिया तुमने। अब तुम ये नहीं कह सकते हमें अल्लाह नजर नहीं आता तो हम मानते नहीं है। तो वो एक पुराना अंडा गिराएगी और अपना अंडा रख के पतली गली से घुन्नी बन के निकल जाएगी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, ऐसे घुन्नी बन के निकलेगी। अच्छा, कौवे का तो अजीब हिसाब है, ये कमबख्त इतना छुप के अंडे देता है। आपने बहुत सारे जानवर देखे होंगे, उनकी मादाएं अंडों पे बैठी हुई, कभी कौवे को देखा आपने, कौवी को? ये भी इसका एक राज है, ये बहुत खुफिया तरीके से अंडे देते हैं और इनकी मादाएं अंडों पे बैठती हैं। बहुत मुश्किल है इसको देखना। एक तो होशियार बहुत है कौवा, इसकी 1.5 होशियारी के मैं कई दफा वाकयात सुना चुका हूं। क्या क्या होशियारी में मैं नहीं सुनाऊंगा अभी फिलहाल। कितना होशियार जानवर है ये, बड़ा होशियार है और अंडे छुप के देता है। जो इसकी मादा जो है अंडे छुप के देती है, फिर ये पूरी कौम मिलके अंडे बच्चों की हिफाजत करती है। इनमें ये भी है, ये वैसे तो दुश्मनियां बहुत करते हैं मगर कौमी यकजहती इनमें बहुत है, कौम परस्ती बहुत है कौवों में। हकीकत बता रहा हूं, कभी एक कौवे को छेड़ के देख लो आप। हमारे यहां पीछे दरख्त लगा हुआ था, जो भी जाता आराम से गुजर जाता। ये मस्जिद का खादिम था शम्स, वो जब जाता कौवे उसके ऊपर फजाई हमले, बाकायदा वो ये स्पीड होती, यूं आते ट्रांग उसके सर पे मार के, वो बेचारे का गुजरना मुश्किल हो गया। मैंने कहा क्या मसला है? कह रही मेरी बदबख्ती आई हुई थी, मैंने इनके घोंसले में पत्थर मार दिया था, उसके बाद से उसका गुजरना यहाँ से महाल। वो कौवे ने उसको पूरा पहचान लिया, ये बंदा है। और सिर्फ ये नहीं कि कौवा, कौवी और कौवा, बल्कि पूरी कौम, जितने भी कौवे आसपास के, वो सारे हर कुत्तेपन पे उतर आए हुए थे। हैं कौवे मगर हरकतें कुत्तों वाली शुरू कर दी उन्होंने। तो वो बड़े दिनों के बाद जाके मामला सेट हुए। फिर तो ये इनकी 1.5 होशियारी है, पहचान जाते हैं बंदे को। मैं एक दिन बैठा हुआ कहीं, तो एक सामने दरख्त था, तो दरख्त के नीचे एक बिल्ली आके बैठी हुई। जब बिल्ली बैठी तो मैंने देखा कौवे आ रहे हैं और बिल्ली को मुख्तलिफ जावियों से चोंचे मार रहे हैं। अब बिल्ली में तो ये सेंस नहीं है ना, बिल्ली तो वो चालाकी बिल्ली में नहीं होती। बिल्ली, मैं देख रहा हूँ बिल्ली परेशान है कि भाई प्रॉब्लम क्या है, मैं नीचे बैठी हूँ, मैं तो जहाँ चाहे जाके बैठ जाऊँ, मैं क्या कर रही हूँ तुम्हें? लेकिन कौवा को आके इधर से ठोंक मारे। अच्छा, डर भी रहे हैं कौवे कि बिल्ली कहीं पंजा ना मार दे, लेकिन रिस्क ले रहे हैं, बहादुरी से लड़ रहे हैं। कोई इधर से मारे उसके, कोई चोंच इधर से मारे, बिल्ली कभी यूं कर रही है कभी यूं कर रही है। बिल्ली की समझ में नहीं आ रहा और कौवे उसको समझा नहीं पा रहे कि हम आपसे चाहते क्या हैं। या तो लिख के दे देते ना यहाँ से दफा हो जाओ, तो बिल्ली पहले ही चली जाती, इतनी मार ना खाती। अब ज़बानें मुख्तलिफ, कौमियत अलग, मदर लैंग्वेज दोनों की मुख्तलिफ, तो बिल्ली कंफ्यूज हो रही है, भाई मुझे क्यों मार रहे हो? और कौवे कह रहे हैं कि हम जो तुझे समझाना चाह रहे हैं वो तू समझ क्यों नहीं पा रही। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा जो मैं वहां बैठा हुआ हूं कि यार ये ड्रामा क्या हो रहा है, इस बिल्ली ने क्या किया है। यहां तक कि बिल्ली ने ना झपटे मारना शुरू कर दिए तंग आके। बेल आखिर जब बिल्ली ने देखा कि ना मैं इनको मार पा रही हूं, ना इनकी बात समझ पा रही हूं, ये कहना क्या चाहते हैं, तो बेहतर है यहां से टुरवंजो। यहां से टुरवंजिया कहते हैं ना, टुरवंजिया, इधर से टुरो। वो वहां से टुर के दूसरे दरख्त के करीब जैसे ही गई है, ऊपर से कौवी का एक बच्चा जमीन पे आके गिरा। और मैंने कहा इनको पता था ये बच्चा गिरने वाला है, लटक गया है कहीं, नीचे दुश्मन बैठा हुआ है, नीचे रास्ता क्लियर करो, इसको भगाओ यहां से। पहले से हिफाजती तदबीर अपनी नस्ल के लिए। नहीं यार ये बात
یہ کوے میں جذبات خود بخود انسٹال نہیں ہوئے, کسی روبوٹ میں ایسے جذبات نہیں ہوتے میرے بھائی. اور پھر ایک کوا کوی نہیں, وہ محلے کے جتنے کوے ہیں سارے وہ مل گئے, بلی کی واٹ لگائی ہوئی انہوں نے, بلی بھاگ گئی وہاں سے. اپنی قوم کے بچے کے لیے ایسی حفاظت ہو رہی ہے کہ چلو وہ گر گیا, وہ ہم روک تو نہیں پا رہے اس کو, لیکن فی الحال اس کو بچنے کا انتظام تو کرو نا. وہ بعد میں دیکھا جائے گا اس کو کون سے ہاسپٹل لے کے جانا ہے, اس کو واپس درخت پہ کیسے لانا ہے, یہ بات کی کہانی ہے. یہ جذبات ہیں, ابصار, افئدہ, دل اللہ نے سینوں میں پیدا کیے ہیں, جذبات پیدا کیے ہیں. تو وہ کیا ہوتا ہے, جب کوئل کا جو انڈا ہے نا اس سے جب چوزا نکلتا ہے تو کوی شروع میں تو وہ سارے بچوں کی شکلیں ایک جیسی ہوتی ہیں, وہ اس کو بچے کو پال رہی ہوتی ہے, دانا کھلا رہی ہے, وہ بھی گھننے بن کے نا منہ کھول کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے بھائی, وہ بھی گھنا بن کے کھا رہا ہوتا ہے. اب جب تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے پھر کوے کو پتہ چلتا ہے یہ تو بالکل ہی الگ ہے, اس کی تو شکل دوسروں سے بالکل الگ. تو وہ کیا کرتی ہے, پھر اس کو مارنا شروع کرتی ہے, دفعہ ہو یہاں سے. وہ اڑ جاتا ہے لیکن وہ اس قابل ہو چکا ہوتا ہے کہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو. تو وہ اللہ کی ایک نظام میں بنایا ہوا, کوئل اس طرح نسل کی حفاظت کرتی ہے. تو بھائی یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے, کیونکہ اس کی نسل اتنی تیزی سے نہیں بڑھتی تو اس نے بچوں کی حفاظت کرنی ہے. جانور, بلی کیسے اپنے بچوں کو اٹھائے اٹھائے گھومتی ہے, گردن سے پکڑ کے کبھی ادھر جا رہی ہے کبھی ادھر جا رہی ہے. میں نے تو یہاں تک دیکھو جانور اتنے حریص ہوتے ہیں نا, ہوس کے مریض. بلی کو آپ کوئی بوٹی پھینکیں, بلی کی فوراً دم پھول جائے گی کہ کوئی دوسری بلی نہ آ جائے. ایسا ہی ہوتا ہے نا, یہ جو مچھلی والے آتے ہیں نا, مچھلی کاٹ رہے ہوتے ہیں, بلیوں کی آپ اس میں ڈائلاگ سنے آپ نے بھائی. جب مچھلی والا آتا ہے نا وہ ٹوکری لے کے, ہمارے محلے میں تو آتا ہے, تو لوگ مچھلی خرید رہے ہوتے ہیں, وہ کاٹ رہا ہوتا ہے تو مختلف بلیوں کو خوشبو آتی ہے. تو وہ 4-5 مختلف محلوں کی بلیاں جب جمع ہوتی ہیں تو ان کا مچھلی کھانے میں اتنا وقت سرو نہیں ہوتا جتنا آپس کے پھڈے نبھانے میں. وہ بڑے ڈائلاگ ہوتے ہیں, ان کی دمیں پھول چکی ہوتی ہیں, ہر ایک کو ڈر ہوتا ہے میری بوٹی پہ یہ نہ آ جائے کہیں, تو وہ زیادہ وقت پھڈے میں گزارتی ہیں. وہ جو بڑا والا بلا ہوتا ہے وہ دھمکیاں دے رہا, تو آگے دکھا ذرا میں دیکھتا ہوں تیری سے, دیکھتے ہیں, وہ کہہ رہی ہے, تو وہ بڑی لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں ان کی. تو اتنی ہوس جانور میں اللہ نے رکھی ہے کہ وہ ترجیح نہیں دیتا اپنے رس میں دوسروں کو, لڑتا ہے. بلی کے بچے بلوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں بوٹی کے لیے, لڑائیاں کر رہے ہوتے ہیں. یہی بلی کے جب بچے ہوتے ہیں, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, دور دور سے گوشت اٹھا کے, خود نہیں کھائے گی, کہیں سے بوٹی ملی نا, مچھلی ملی, بھوکی ہے, اٹھا کے لائے گی اور بچوں کے سامنے رکھ دے گی, پہلے تم کھاؤ, بچے گا تو میں کھا لوں گی. یہ جذبات, وہ اللہ کی رحمت ہے جو اس نے اپنے مخلوق میں تقسیم کی ہے. اس رحمت سے پوری مخلوق فائدہ اٹھا رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے ہیں. اللہ بھی ایسا خالق نہیں ہے کہ جس میں جذبات ہی نہ ہو, ہے بھائی, ایسا خالق نہیں ہے. جیسے بادشاہ ہوتے ہیں نا, بس نظام مملکت چلانا ہے, قوم سے کوئی خیر خواہی نہیں ہے, یا ہے تو اس لیے کہ اگلے ووٹ ہمیں مل جائے دوبارہ. نہ, اللہ بادشاہ ہے مگر اپنی مخلوق سے محبت کرنے والا بادشاہ, محبت کرنے والا. یہی محبت اس نے لوگوں میں تقسیم کر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کی جو رحمت ہے نا, اللہ نے اس کے 100 حصے کیے ہیں, ایک حصہ مخلوق میں دیا ہے, ایک ڈیوائڈ کر دیا. فرمایا اس رحمت کو ڈیوائڈ کرنے کے بعد بھی جو ہر ایک کے حصے میں رحمت آتی ہے, اس کا اثر ہے کہ جانور کا بچہ, اونٹنی کا بچہ جب دودھ پینا چاہتا ہے, اونٹنی اپنی ٹانگیں کھول دیتی ہے اور اس پر رحم کرتی ہے, اسے موقع دیتی ہے کہ تو اپنا پیٹ بھر لے. یہ اس ایک رحمت کا کروڑواں حصہ ہے جس کی نتیجے میں اونٹنی اپنے بچے سے اتنی محبت کر رہی ہوتی ہے. تو کیسی اللہ نے محبتیں رکھ دیں. وہ بلی کیسے اپنے بچوں کو لا کے بوٹیاں دے گی, پھر وہ ڈیوائڈ کرے گی, پھر خود بھوکی رہ لے گی, ان کو کھلائے گی جب تک وہ بڑے نہیں ہو جاتے. جب تک نئی نسل نہیں آتی نا بلی کی, وہ اپنے بچوں کو چاہے وہ بڑے بھی ہو جائیں کھلاتی رہتی ہے. تو یہ کیسے نظام ہے اللہ کا بھائی. خرگوش کی مادہ کو دیکھیں, بچوں کی ولادت کا وقت آئے گا, اپنے جسم کے پورے بال زمین پہ بچھا کے کارپیٹ بنائے گی,
ताकि टेम्परेचर कम ना हो, गर्म हो जाएगी। फिर वो सुरंग बनाएगी। सुरंग ऐसे बनाती है खरगोश और खरगोशनी कि कमाल है। देखो, एक मजदूर को आप गड़ा खोदने का को बोले, थोड़ी देर में वो ऐसी मिट्टी मिट्टी हो जाएगा ना, कपड़े काले हो जाएंगे उसके, कि पहचानने में नहीं आएगा, हालांकि वो मशीनों से गड़ा खोद रहा है। खरगोश के पास सुरंग बनाने के लिए कोई मशीन नहीं। सफ़ेद रंग का खरगोश हो, चमकता हुआ रंग हो, और वो सुरंग बनाएगा, बहुत लंबी सुरंग बनाएगा, मिट्टी भी निकाल के बाहर फेंकेगा, लेकिन आप उसके जिस्म पे मैल कुचैल नहीं देखेंगे। अजीब निज़ाम है अल्लाह का। वो सुरंग बनाता है अपने बच्चों को वहाँ महफूज रखने के लिए। तो ये एक इस कायनात में हमें बड़ी ज़बरदस्त एक मैनेजमेंट नज़र आती है। जिस जानवर की स्पीड ज़्यादा है, ताकत कम है या स्टेमिना कम है, चीते की स्पीड बहुत ज़्यादा है ना, स्टेमिना बहुत कम है, ज़्यादा देर नहीं भाग सकता। हिरन का स्टेमिना ज़्यादा है, स्पीड चीते से कम है, ठीक है ना, ताकि बैलेंस रहे। कछुए की स्पीड ही नहीं है, वो यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए 5 साल लगा देगा। तो अल्लाह ने उसको ये सहूलत दी कि भाई आपकी उम्र लंबी कर देते हैं हम, आपके पास आपको जल्दी नहीं होनी चाहिए किसी काम की। मैंने खुद वहाँ अभी तंजानिया के जंगलात में मैं गया तो 300 साल पुराने कछुए अपनी आंखों से देखे हैं। गोरों ने उन पर उनकी उम्रें लिखी हुई हैं। 300 साल पुराने कछुए, हो सकता है उससे भी ज़्यादा हो, लेकिन गोरों ने रिसर्च 300 साल पहले शुरू की ना। जो कछुआ 300 साल पैदा हुआ उस पर डेट लिख दी, डेट ऑफ बर्थ, और वहाँ एक उस जजीरे में एक नुमाइंदा बिठा दिया या कोई इदारा खोल दिया कि जो कछुओं की हिफाजत करे, इनकी उम्रें नोट करे। तो हर साल उम्र बढ़ी, तो 300 साल पुराना कछुआ, वो बड़े बड़े। तो अब चूंकि इनकी स्पीड बहुत कम है, तो अल्लाह ने इनकी उम्र क्या कर दी, ज़्यादा, कि तुम सारे काम लेट करोगे मगर तुम्हें लेट होने से नुकसान नहीं होगा, तुम्हारे पास जीने के लिए टाइम बहुत है, कोई जल्दी नहीं है भाई। वो कह रहा है कि यहाँ से वहाँ तक जाने में मुझे 100 साल लगेंगे, कोई बात नहीं, ये ऐसे ही जैसे है भाई, कोई मसला ही नहीं है उनके। तो फिर दूसरा उनके में ये है कि अब दरिंदा हमला करेगा तो वो तो भाग ही नहीं सकते बेचारे। तो अल्लाह ने उनसे कह दिया कि तुम्हें भागना ही नहीं है, तुम्हें तो रुक जाना है, तुम्हें अपने डिफेंस के लिए क्या करना है, रुक के सिमट जाना है बस। अब जो शेर आएगा, चीता आएगा खाने के लिए, उसको बोलना है कर ले जो करना है भाई तूने। अब वो अंदर सिमट के खौल में बैठ जाएगा। वो खौल ऐसा आप हाथी को भी खड़ा कर दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके ऊपर। अब उसमें एक चीज़ होती है कि हम जब डिफेंस के लिए किसी किले में घुस जाएं तो हमारे साथ एक मसला होता है, महफूज तो हो गए लेकिन कब तक। भाई वो कछुआ उस खौल के अंदर सिमट के बंद हो गया, शेर तो कुर्सी डाल के बैठ जाएगा वहां पे, बेटा कभी ना कभी तो निकलेगा ना। क्या हो गया भाई, भाई कभी ना कभी तो निकलेगा, तुझे भूख भी लगेगी, बच्चों के पास भी जाना है, तूने अंडे भी सेने हैं, बहुत सारे तेरे मसाइल हैं, दुनिया में हर एक के साथ मसाइल होते हैं। तो शेर बैठ गया वहां पे और कछुआ खौल के अंदर बंद हो गया। तो शेर बैठे 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 थक जाएगा, कछुआ कहेगा मेरे पास टाइम बहुत है मुझे किसी काम में जल्दी नहीं, मैं 5-10 साल ऐसे निकाल लूंगा, क्योंकि मेरे लिए 5-10 साल ऐसे हैं जैसे तुम्हारे लिए 1 दिन 2 दिन। भाई मैं तो 300-400 साल तक जिंदा रह सकता हूँ, मुझे जल्दी नहीं है किसी काम की, मैं बैठा हूँ। तो बैठा 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 शेर कह के भाड़ में जाओ यार, मैं तो भूख से मर रहा हूँ, कहीं और जाओ, इसके पास तो, मेरे पास तो कम जिंदगी है ना। तो अल्लाह ने उसको सुस्त बनाया, चाल नहीं दी तो मुतबादिल दे दिया। समंदर में बाज मछलियां ऐसी हैं जिनकी स्पीड बहुत कम है, तो सारी मछलियां उनको खा जाएं, तो उनको कुदरत ने अजीब डिफेंस की अजीब सलाहियत दी है। वो सलाहियत ये दी है, अच्छा वो रहती है सुरंग में, तो उनके पीछे खतरनाक सा मुंह बना दिया दुम पे, बाकायदा तस्वीर बनी हुई होती है। वो ऐसी खतरनाक समूह होता है कि मछलियां देख के उसको डर के भाग जाती हैं, हालांकि इसको पता ही नहीं होता कि मेरे पीछे ऐसा मुंह है जो मछलियों को डरा रहा है। तो भाई ये भी खुद ब खुद वजूद में आ गया। तो अल्लाह को पता है ना कि इसको मैंने ये इसमें ऐब रखा, तो उसका मुतबादिल इसको ये दे दो, ऑल्टरनेट ये दे दो, इसके एक सच्ची मुच्ची का मुंह और एक झूठी मूठी का मुंह बना दो, इसका दुम पे बना दो। बास मछलियां ऐसी जिनकी दोनों तरफ मुंह बने हुए हैं, सच्ची मुच्ची का मुंह एक ही है, उस मुंह को पता ही नहीं होता कि तुम्हारे मुंह कौन लगने वाला है अभी।
بھائی دم پہ اس کو تصویر تھوڑی نظر آ رہی ہوتی اپنی, وہ تو بیچاری غار میں منہ کر کے دم باہر نکال کے آرام سے سو رہی ہے. اسے پتہ ہی نہیں کہ قدرت نے اس کی حفاظت کا کیسا انتظام کیا, پیچھے کتنے جانور ڈر کے بھاگ چکے, اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا. تو وہ بیچارے وہ نکلی منہ دیکھ کے ہی اس کو سچی مچی کا منہ سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں تو حملہ کرے گی ہم پر, وہ بھاگ جاتے ہیں وہاں سے. یہ قدرت کا بنایا ہوا انتظام ہے. دیکھو سائنسدان جو ہے نا, جب کسی چیز پہ ریسرچ کرتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں یار اللہ نے اس کو اس طرح سے بنایا ہے, تو یہ اصل میں یہ والا جو فنکشن ہے نا, یہ کام کر رہا ہے, یہ گردے فلٹر کر رہے ہیں, دل پمپنگ کر رہا ہے, تو یہ اس وجہ سے زندہ ہے. اللہ کہتے ہیں ایسی مخلوق پیدا کروں گا جس میں دل ہی نہیں ہے. مچھلیوں کے دل ہوتا ہے بھائی, ایسی مخلوق پیدا کر دی جس کے دل ہی نہیں ہے. پھر وہ کہتے ہیں اصل میں بلڈ کا سرکولیشن ہوتا ہے, تو اس لیے اللہ نے بہت سی مخلوق ایسی بنائی جس میں بلڈ ہی نہیں ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ بھائی اتنے دباؤ کے نیچے زندگی محال ہے. پہلے یہ کہا ہے کہ سمندر میں نا اس سے زیادہ نیچے زندگی نہیں ہو سکتی کیونکہ پانی کا اتنا دباؤ ہے. ابھی ریسرچ ہوئی ہے کہ بھائی سمندر کی تہ میں جہاں گھپ اندھیرا ہوتا ہے وہاں بھی مخلوق ہے, اور اس دباؤ کو برداشت کرنے کے لیے کیا کیا اللہ نے انتظامات پیدا کیے ان کے اندر. تبھی تو اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ, ہر طرح سے پیدا کرنا جانتا ہے, ہر طرح سے پیدا کرنا جانتا ہے. پرندوں کی چونچیں مڑی ہوئی ہوتی ہیں, کتابوں میں لکھا ہوتا ہے یہ چونچ اس لیے مڑی ہے تاکہ یوں کر کے کھائے. وہ سیدھی چونچوں والے بھی اللہ نے پیدا کر دی ہے کہ یہ فلسفہ یہاں کیا ہو جاتا ہے, فیل ہو جاتا ہے. سیدھی چونچ والے, لمبی چونچ والے, مڑی ہوئی چونچ والے, ہر طرح کی مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے. اتنی مخلوق پیدا کی اور ہر ایک کا سسٹم دوسرے سے الگ. بغیر آنکھوں والے بھی وہ اڑتے ہیں, ایسا زبردست اڑتے ہیں, ان کی ایسی ریز نکل رہی ہوتی ہیں, وہ ریز آنکھوں والوں سے زیادہ پہچان جاتی ہیں کہ یہ آگے کیا آ رہا ہے. ہر طرح کی وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. تبھی تو اللہ کو بڑا جوش آیا قرآن مجید میں جب ایک مشرک نے کہا نا, ایک ہڈی لے کر آیا اور کہا کہ جب ہم مردہ ہو کے بوسیدہ ختم ہو جائیں گے دوبارہ کون پیدا کرے گا. تو اللہ نے فرمایا اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ, تم پانی کا قطرہ تھے, تمہیں آنکھ ناک کان دل دماغ جگر بنا کے جس نے انسان بنا دیا وہی دوبارہ پیدا کرے گا اس مٹی کو. تم اس پانی کو تو دیکھ رہے ہو انسان بن رہا ہے, اس میں تو سائنسدانوں نے کوئی لاجک بتا دی نا, یوں ہوتا ہے یوں ہوتا ہے یوں ہوتا ہے, تو تمہاری سمجھ میں آ گیا, تو تم سمجھتے ہو اللہ اسی طرح کر سکتا ہے, اس کے علاوہ نہیں کر سکتا. فرمایا جس نے اس کو پہلی دفعہ بنایا وہ دوبارہ بھی بنائے گا. اور وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ, تم یہ سمجھتے ہو اسی پروسیس کے تحت گزر کے تو انسان بنا سکتا ہے جو پہلی دفعہ پروسیس تم نے دیکھا. اللہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے, بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ, ہر طرح سے پیدا کرنا جانتا ہے وہ, ہر طرح سے بنا سکتا ہے وہ, جو اور بنا کے دکھا بھی رہا ہے. اڑنے والے جانور, پھر اڑنے والے جانور بڑے بھی ہیں چھوٹے سے چھوٹے بھی ہیں, عقاب اور شاہین بھی نظر آئیں گے آپ کو, مکھی بھی نظر آئے گی, مچھر بھی, یہ بھی اڑنے والے ہیں. مکھی اپنے پروں کو ایک سیکنڈ میں اتنی دفعہ ہلا لیتی ہے نا, دیکھو ہیلی کاپٹر ابھی تک کوئی ایسا ایجاد نہیں ہوا جو یوں یوں کر کے ہوا میں ٹھہر سکے. یوں پنکھڑی گھومتی ہے تو ٹھہر جاتا ہے, ایسے اتنی زور سے ہلے کہ ہوا میں ٹھہر جائے, ایسا ہیلی کاپٹر اب تک ایجاد نہیں ہوا. مکھی ایسا ہی ہیلی کاپٹر ہے. مکھی کی بھنبھناہٹ سنی ہے, وہ بھنبھناہٹ اس کے منہ کی نہیں ہوتی, وہ اس کے پروں کی ہوتی ہے. وہ کھڑے کھڑے ایسے ایسے اتنی اسپیڈ سے اپنے پروں کو ہلا رہی ہے, ہوا میں ٹھہر رہی ہے, پھر ایک دم اسپیڈ سے آگے جائے گی, ریورس گیئر بھی لگا دیتی ہے وہ کھڑے کھڑے ہی. یاد رکھو رکشے میں ریورس گیئر ہوتا تو ہے مگر ہوتا نہیں ہے. یہ مجھے کئی دفعہ بائک پہ بھی تجربہ ہوا. یہ جو رکشے والے چلا رہے ہوتے ہیں نا, یہ جب آگے ٹریفک میں پھنس جائیں, ان کو راستہ دے دیا کرو کہ آپ پہلے گزر جائیں, ورنہ ان کو راستہ نہیں دیا نا, ایک دفعہ جب گھس گئے تو یہ ریورس نہیں ہوتے. عملی طور پر یہی دیکھا ہے ہم نے. ابھی ٹریفک اتنا جیم تھا نا, آتے ہوئے ایک رکشے والا گھس گیا, ہم اس کو بولے پیچھے جاؤ, وہ کہہ رہے جا ہی نہیں سک رہا میں. تو اس لیے یہ درمیان میں الگ سی بات آ گئی, لیکن نالج کی بات ہے. رکشے والے کو پہلے تو چلا جا یار, ورنہ وہ سب کو جام کر دے گا وہاں پہ. یہ میں ریورس نہیں لگاتے یہ لوگ, پتہ ہوتا ہے ویسے رکشے میں ریورس گیئر نکالا ہوا ہوتا ہے. اچھا یہ عقدہ حل ہو گیا, میں نے کبھی نہیں دیکھا رکشے والا ریورس گیئر لگا کے پیچھے ہوا کہ بھائی آپ پہلے چلے جائیں, میری وجہ سے روڈ جام ہو رہا ہے. تو میرا خیال تھا کہ یہ لگاتے نہیں ہیں, ان کو کوئی منت مانی ہوئی ان لوگوں نے. تو خیر, تو وہ کھڑے کھڑے پیچھے بھی ہو جاتی ہے مکھی ہے بھائی. اور مچھر تو ایک الگ ہی مخلوق ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں بنایا, اور آنکھ کان ناک دل دماغ یہ ساری چیزیں اس اللہ نے پیدا کی ہیں, یہ خود بخود پیدا نہیں ہوئی. اور کیوں بنائی ہے؟ لعلکم تشکرون, تاکہ تم اس کا شکر کرو.
شکر کیسے کیا جاتا ہے بھائی؟ شکر کیسے کیا جاتا ہے؟ شکر کے دیکھو، کیونکہ اسلام ایک نیچرل مذہب ہے نا، دین فطرت ہے، تو وہ کوئی ایسی باتیں نہیں کرتا جو ہماری عقل سے بالاتر. لوگ کہتے ہیں کیسے شکر ادا کریں؟ بھائی جیسے انسانوں کا شکر ادا کیا جاتا ہے ایسے ہی اللہ کا. جب کوئی آپ پر احسان کرے تو سب سے پہلا شکر کا درجہ کیا ہے؟ آپ مانو کہ آپ کا احسان ہے. ایک فقیر آپ کے پاس آیا دھوتی بنیان میں، چڈی بنیان میں، فقیر چڈی تو نہیں پہنتے، خیر دھوتی بنیان میں آیا. چڈی تو جو مالدار لوگ پہنتے ہیں، جن کے پاس پہننے کے کپڑے ہوتے ہیں. فقیر کو تو کپڑے ملے تو پورے پہنے گا. ایک خاتون نے، کوئی کہیں پرانے زمانہ کا بات ہے، کوئی انٹرویو ان کا پڑھا میں نے اخبار میں، کوئی بہت ہی بولڈ قسم کی خاتون تھیں. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کے انہوں نے کہا کہ میرے کپڑوں پہ نا پیسہ بہت لگتا ہے. تو اس سے انٹرویو لینے والے نے کہا حیرت ہے، کپڑا تو لگتا نہیں ہے پیسہ پتہ نہیں کیوں لگ رہا ہے. غالباً کسی اداکارہ کا انٹرویو تھا یا کسی اور کوئی خاتون، مجھے یاد نہیں، پرانا قصہ ہے. تو یہی ہو رہا ہے کہ مالدار خواتین جو میرا بیان نہیں سن رہی ان کی بات کر رہا ہوں، ان کے پاس پیسہ بھی بہت ہے اور کپڑوں پہ پیسہ بھی بہت خرچ ہوتا ہے، مگر افسوس کہ کپڑا خرچ نہیں. تو وہ اس لیے چڈی بنیان والی مثال درست فقیر پہ نہیں ہے. وہ چڈی نہیں پہنے گا، چڈی تو مالدار جو جس سے فقیر بھیک مانگنے آئے گا وہ چڈی پہن کے بیٹھا ہوگا. ماڈرن ہے بھائی، وہ پورے کپڑے پہننا یہ تو دقیانوسی ہے نا. انگریز نے تو بالکل عزت اور ذلت کا معیار ہی چینج کر دیا. پہلے جو جتنا اونچا ہوتا تھا اس کی عورتیں اتنا سخت پردہ کرتی تھی، جتنا جیسے عرب میں جو بادشاہ ہوا کرتے تھے نا، آج بھی سعودی عرب میں جو رائل فیملی ہیں ان کی عورتیں کسی حد تک ان میں پردہ ہے، نیچے طبقے میں نہیں ہوگا لیکن اوپر ہے. لیکن اب وہاں کا کلچر بھی چینج ہو رہا ہے. تو پہلے زمانے میں بادشاہوں کی عورتیں یا جو بڑے عہدے پر ہوتے ہیں ان کی عورتوں کا پردہ بہت سی عزت کی علامت سمجھی جاتی ہے. بھائی یہ بڑے لوگ ہیں، ان کی عورتیں تو بہت سخت پردہ کرتی ہیں. جو نیچے جاتے رہیں گے تو پردہ کم ہوتا چلا. لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ انگریز نے سارے وہ طور طریقے ہی بدل دیے ہیں. تو کوئی فقیر آپ کے پاس آیا اور وہ کہنے لگا، آپ نے کیا کیا؟ اس کے دھوتی بنیان دیکھا تو آپ نے اس کو نہلا دھلا کے اس کو اچھا سوٹ ووٹ پہنا دیا آپ نے. اب وہ کہہ رہا ہے یہ میرا ہے. یہ کیا کہہ رہا ہے؟ لوگوں کے سامنے کہہ رہا ہے کہ یہ میرا ہے، میں نے لائٹ ہاؤس سے خریدا ہے، یا میں نے طارق روڈ سے خریدا ہے، یا میں نے فلاں جگہ سے خریدا ہے. آپ کو غصہ آئے گا نا، بولیں گے یار یہ تو ناشکری ہے یار. ٹھیک ہے میں تو نہیں بتاؤں گا کہ میں نے آپ کو دیا، لیکن آپ کے اخلاق کا تقاضا یہی ہے کہ آپ نسبت کس کی طرف کریں؟ بھائی یہ ان کا گفٹ ہے، ان کا احسان ہے، ہم تو اس قابل نہیں تھے، انہوں نے ہمیں اچھا لباس دے دیا، اچھی سواری دے دی. بھائی تو شکر کا پہلا درجہ یہ ہے کہ جس نے نعمت دی ہو اس کی طرف نعمت کی نسبت کی جائے. کافر اللہ کی طرف نسبت نہیں کرتا، مسلمان ہر نعمت کی نسبت کس طرف کرے گا؟ اللہ نے دی. ہر نعمت. والدین کس نے دیے؟ اللہ نے. بچپن میں سب سے بڑی نعمت بچے کو جو ملتی ہے نا وہ ماں ملتی ہے. تو جتنی محبت ماں سے ہو اس سے زیادہ کس سے ہو؟ اس ذات سے جس نے ماں دی ہے. ورنہ وہ آپ کی ماں کو سانپ بھی بنا سکتا تھا اور ممتا چھین سکتا تھا. وہ یہ ماں کی ممتا اس نے رکھی ہے، ورنہ بچے کو بچپن میں ایسا پیار نہیں ملتا. اور یہ بھی عجیب بات دیکھو، جیسے اللہ نے ماں کے دل میں ممتا رکھی نا، بچے کو بھی ایسا اٹریکٹیو اللہ نے بنایا ہے کہ ویسے بھی وہ اچھا لگتا ہے، سوائے فیملی پلاننگ والوں کے ان کو نہیں لگتا. ورنہ قدرت نے خود بچے کو اتنا خوبصورت بنایا ہے، اس کی باتیں، اس کی حرکتیں، اس کی معصومیت، کہ ذرا سا بھی آپ میں ذوق ہوگا نا، باذوق ہوگے، آپ کو بچے برے نہیں لگیں گے. جس کو بچے برے لگتے ہیں نا، میرے گھر میں بچے کم ہو، اس کا مطلب یہ آدمی بدذوق ہے، یہ بدذوق آدمی ہے. جو باذوق ہوتا ہے نا، دل جوان ہو، جس کا دل زندہ ہو، اس کو بچے اچھے لگتے ہیں، مزہ آتا ہے بچوں میں. بچوں میں بناوٹ نہیں ہے، جو بات کہیں گے دل سے کہیں گے، جو بات کہیں گے کیسے کہیں گے؟ دل سے کہیں گے. پھر وہ ایسی عجیب عجیب سوالات پوچھ رہے ہوتے ہیں، ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اتنا انسان کو دماغی ہر چیز سے بچے خوش ہوتے ہیں. بڑے جب انسان ہو جاتا ہے نا، ہر چیز میں بور ہو رہا ہے، اسے کہو چلو یار پکنک پہ چلتے ہیں، ایسے ہی کھو جائے گا 3 دفعہ، یار آج تو میری طبیعت سیٹ نہیں ہے. وہ زندگی میں اس کے بہاریں ختم ہو گئی نا. چل یار ادھر گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھ کے باتیں کر لیتے ہیں کچھ. اچھا میں آ رہا ہوں، آدھے گھنٹے میں آئے گا، بیٹھے گا، پھر ادھر ادھر کی پھینکے گا، یار یہ دل ہی نہیں لگ رہا. بچوں سے آپ بولو چلو بچوں ہم گاڑی میں آپ کو تھوڑا سیر کرا کے لاتے ہیں، وہ کلا بازیاں کھانا شروع. حقیقت ہے، ایسا خوش
بچوں سے بولو چلو ہم جو ہے نا سوراب گوٹ سے قربانی کا جانور لے کے آ رہا ہوں میں, بچوں کی 15 دن پہلے ہی خوشی دوبالا ہو جاتی ہے, ہر چیز کو انجوائے کرتے ہیں, ہر چیز کو انجوائے کرتے ہیں بھرپور طریقے سے. پھر جانور آئے گا تو اس کو لے کے گھمائیں گے, کیسے کھڑے ہو جاتے ہیں, اس کو کوئی کیا کھلا رہا ہے, کوئی کیا کھلا رہا ہے, کوئی پھول ڈال رہا ہے, ہر چیز میں بچے دلچسپی لیتے ہیں. تو بچوں کی اس دلچسپی کی وجہ سے والدین میں بھی ملاپ رہتا ہے اور والدین کی زندگی میں بھی بہاریں رہتی ہیں. تو بچے اگر گھر میں نہیں ہیں, یہ انٹرٹینمنٹ آپ کی ختم. تو جتنے زیادہ بچے ہوں ٹینشن نہ لیا کرو, یہ تمہیں گوروں نے الو بنایا ہوا ہے, فیملی پلاننگ والوں نے الو بنایا ہوا ہے, بوجھ نہیں ہے بچے, خدا کی قسم. بچوں سے بہتر انٹرٹینمنٹ کا کوئی ذریعہ اللہ نے پیدا کیا ہی نہیں ہے. تبھی تو صحیح حدیث میں آتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اولاد کی طلب سے کبھی عاجز مت بنو, فإنها ثمرۃ القلوب وقرۃ الأعین, اس لیے کہ اولاد یعنی بچے آنکھوں کی ٹھنڈک اور دلوں کا ثمرہ ہے. یہ حدیث ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بچوں کو والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کہہ رہے ہیں. ممکن ہے آپ کو کہیں آپ جائیں تو آپ کو بچے بوجھ لگیں, یار یہ دیکھو ان کے گھر میں اتنے بچے, ہو ایسی ٹینشن, وہ آپ کو اس لگیں گے اور آپ کے نہیں ہیں. یہ جو میں فضائل بیان کر رہا ہوں یہ کس کے کر رہا ہوں؟ اپنے. جب آپ کے ہوں گے پھر آپ کو بوجھ نہیں لگیں گے. ایک ڈاکٹر صاحب بڑے دیندار ہیں, مجھے کہنے لگے یار یہ عجیب دنیا ہے, یہ والدین آج کے عجیب ہیں, بچوں کو روکتے ہیں کہ ایک پیدا ہو گیا دوسرا نہ ہو, جب ہو جاتا ہے تو ایسی محبت کرتے ہیں کہ وہ ایسی ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں, جگر کا ٹکڑا. تو کہنے یار اتنی محبوب چیز پیدا ہونی سے تم روک رہے تھے ہیں, اگر یہ بوجھ ہے تو پھر اتنا ٹوٹ کے محبت کیوں کر رہے ہو اس سے, اس کو دل کی بہار کیوں سمجھ رہے ہو, آنکھوں کی ٹھنڈک کیوں سمجھ رہے ہو؟ تو یہ عجیب ہے. تو میں ایک بات پوچھتا ہوں, جن لوگوں کے یہاں 6-7 بچے ہیں بالفرض, تو کیا وہ والدین یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ والا پیدا نہ ہوتا تو اچھا تھا؟ ہر بچے کے بارے میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ پیدا ہو گیا الحمدللہ بہت اچھا. تو یاد رکھو جو پیدا نہیں ہوئے نا ان کے بارے میں ابھی آپ کا خیال ہے کہ یہ پیدا نہ ہو, لیکن جب ہو جائیں گے نا آپ کہو گے الحمدللہ یہ تو ایسا پیس مارکیٹ میں آیا ہے کہ اس جیسا تو ابھی ان 6 میں سے. ہر بچہ نا الگ اسٹائل میں ہوتا ہے, ہر بچے کی شرارت الگ, ہر بچے کی باتیں الگ. آپ کہتے ہو یار مجھے ہر طرح کے بچے مل گئے, اب کیا ہوگا, نیا آئے گا وہ بالکل ہی الگ ڈیزائن کا ہوگا. تو اس لیے قرآن و سنت کو فالو کرو, نیچر کو, فطرت کو فالو کرو. ہر جانور اپنی نسل بڑھاتا ہے, تو انسان کو تو زیادہ اس کی فکر کرنی چاہیے. اور کوئی رزق دنیا سے ختم ہونے والا نہیں ہے, سب بکواس ہے. ابھی کراچی سے حیدرآباد جاؤ, آپ کو اتنی زمینیں فالتو, بلوچستان پورا فارغ پڑا ہوا ہے, بڑے بڑے پہاڑ ہیں, دنیا میں خالی جگہیں اتنی ہیں کہ برساتی مینڈکوں کی طرح بھی بچے پیدا ہوں تو یہ زمین بھرنے والی نہیں ہے. یہ تو کراچی اور یہ بڑے شہروں میں ہم جو لوگ فلیٹوں میں لدے ہوئے ہیں نا, ان کو دیکھ دیکھ کے کہتے ہیں یار آبادی کہاں جائے گی. جب کراچی نہیں تھا تو کہاں آئی آبادی, کراچی میں آ گئی نا. تو ایسے ہی جب آبادی بڑھے گی تو اور شہر آباد ہو جائیں گے. اور جو رزق کا جہاں تک مسئلہ ہے کہ کھائیں گے کہاں سے, تو آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تھے تو کتنے خربوزے تھے, بولو بھائی, اس وقت کتنے خربوزے دنیا میں پیدا ہوئے تھے؟ 1-2 بیلیں ہوں گی نا خربوزے یا تربوز کی. جیسے جیسے آبادی بڑھتی چلی گئی, خربوزے تو ایک مثال دے رہا ہوں میں, خربوزوں کا ریشو اسی حساب سے بڑھتا. جب اگانے والے زیادہ ہو گئے تو خربوزوں کی پیداوار بھی بڑھ گئی. بیج میں کمی نہیں ہے, اللہ ہر خربوزے میں درجنوں بیج پیدا کر کے کہتا ہے کہ جو پروڈکشن کے لیے تمہیں جو بیج چاہیے نا وہ ایک ایک خربوزے میں درجنوں پیدا کروں گا. تو بندے ہونے چاہیے اگانے والے. نہ زمین میں کمی ہے, نہ خربوزوں کے بیجوں میں کمی ہے جن سے خربوزے پیدا ہوتے ہیں. کمی اگر ہے تو اگانے والوں کی کمی ہے. تو آبادی کا ریشو بڑھتا ہے, پیداوار کا ریشو اس سے زیادہ بڑھ جاتا ہے. یہ ماہرین معیشت جو جرمنی کے اور یورپ کے ہیں وہ یہ کہتے ہیں, آپ کو یونیورسٹیوں میں جو معیشت پڑھائی جا رہی ہے اس کو یورپ مسترد کر چکا ہے. بہت مشکل ہے میرے بھائی, آپ کو کچھ اور گنتیاں پڑھائی جا رہی ہیں, ان کے اپنے لیے کچھ اور قوانین ہیں. میرا ایک شاگرد ہے جرمنی سے, اس نے ماسٹر کیا ہے اور بڑا پڑھا لکھا لڑکا ہے ماشاءاللہ, زندگی اس کی جرمنی میں گزری, جرمن زبان بھی جانتا ہے. اس نے کہا جو اکنامکس کی آج کل جو ایکویشن چل رہی ہے نا یورپ میں, وہ نہیں ہے جو پاکستان کی یونیورسٹی میں پڑھائی جا رہی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ وہ میں نے پورا ایک تفصیلی بیان کیا تھا, اس میں گوروں کے حوالے بھی دیے تھے کہ اکنامکلی مضبوط ہونے کی ایکویشن ہماری یونیورسٹیوں میں کیا ہے, اور یورپ جس ایکویشن کو سچی مچی کی ایکویشن مانتا ہے وہ کیا ہے. اس ایکویشن میں
سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر کسی ملک کے پاس کمانے والے زیادہ ہوں گے تو معاشی ترقی خود بخود ہوگی. اس کا خلاصہ یہ ہے, باقی پورا دلائل سے وہ پورا میرا بیان یوٹیوب پہ موجود ہے, اس میں گوروں کے پورے میں نے ان کی عبارتیں اور ان کے حوالے کتابوں کے ساتھ جو ہے نا حوالوں کے ساتھ پیش کیے ہیں, وہ سن لیں آپ. خیر, تو اللہ تعالیٰ نے بچے کو بھی ایسا اٹریکٹیو بنایا. کیوں بنایا؟ تاکہ کچھ تو ماں کی ممتا کی وجہ سے اور کچھ اس کو ایسا بناؤ کہ سب اس سے محبت کریں, کیونکہ بچہ کچھ کسی کام کا نہیں ہوتا. وہ جب تک وہ بچہ ہوتا ہے, نہ وہ کما کے دے رہا ہے بھائی, کیا خیال ہے, کھا ہی رہا ہے, اور کھانے کے بعد جو ٹینشن دیتا ہے وہ کھانے سے زیادہ. کوئی ٹائم نہیں ہے اس کا قضائے حاجت کا, کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتا ہے وہ, اس کے لیے پیمپروں کے خرچے, تو وہ تو فالتو کی ٹینشن تھا نا. تو اللہ نے ٹینشن ختم کرنے کے لیے کہ اس کو بھی یہ بھی میری مخلوق ہے, تو اس کی حفاظت کے لیے ضروری ایک تو والدین کے دل میں, باپ اور ماں کے دل میں محبت ڈال دو, دوسرا اس کو ایسا اٹریکٹیو بنا دو کہ سب اس سے محبت کریں, سب کو یہ اچھا لگے, سب اس کا خیال کریں, سب اسے کہیں بھائی اس کو تو محبت دو, اس کی غلطیوں کو نظر انداز کرو. بلکہ بڑا بھی جو غلطی کرے تو اسے لوگ تانا دیتے ہیں بھائی تو بچہ ہے کیا جو یہ حرکتیں کر رہا ہے, کیا مطلب بچہ ہوتا تو ہم تجھے چھوڑ دے. اس سے پتہ چل جو بچوں پہ سختی کرتے ہیں وہ پاگل ہیں, ان میں سینس نہیں ہے. بچہ تو محبت کے لائق ہے. چھوٹے بچے ایسا ہی ہوتا ہے نا, مسجد میں بچے شرارتی کر رہے ہوتے ہیں, بس ان کو محبت سے سمجھاؤ بیٹا سائڈ پہ ہو جاؤ. اس سے زیادہ یہ پٹاخ پٹوخ یہ جو جاہلوں والی حرکتیں لوگوں نے لگائی ہوئی ہیں نا, یہ اس کی علامت ہیں کہ اصل میں تو آپ بڑے ہو گئے مگر ہیں بچے آپ, حرکتیں آپ کی کیا ہیں, بچوں والی ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں نماز پڑھاتے تھے, خواتین بچوں کو لے کے آتی تھیں, جماعت میں شریک ہوتی تھی. بچہ جب روتا تھا تو آپ نماز مختصر کر دیتے تھے. ہمارے ہاں جب کوئی بچہ آئے اور روئے تو امام صاحب نماز مختصر نہیں کرتے, نماز کے بعد ڈانٹ لگاتے ہیں, کون ہے یہ, کس کا بچہ ہے یہ, کیوں رو رہا ہے یہ, تمیز نہیں, اٹھا کے لے آتے ہیں ہر ایک کو. ہمارے نبی تو رعایت کر رہے ہیں کہ بھائی بیچاری ماں کو تکلیف ہو رہی ہے تو نماز کیا کر دو مختصر, تاکہ وہ, اور کوشش نہیں ڈانٹتے تھے کہ بھائی ماں ہے تو بچوں کے بغیر تو نہیں آ سکتی نا وہ. ہاں البتہ اتنے چھوٹے بچے ماں تو لے کر آئے, وہ عورتیں تو بچوں کے بغیر نہیں آ سکتی بیچاری. لیکن مردوں کو چاہیے کہ وہ جب آئیں تو بہت چھوٹے بچے جو بہت زیادہ شرارتیں کریں مسجد میں ان کو نہ لے کر آئیں. ماں کا اس لیے الگ اصول ہے کہ وہ تو بچوں کے بغیر نہیں رہ سکتی, وہ کیا پڑوسیوں کے حوالے کر کے آئے گی اپنے بچوں کو. تو یہ بھی شریعت نے رعایت کی ہے کہ بچہ اور ماں الگ نہیں ہو سکتے, نماز میں بھی ساتھ ہیں, ٹھیک ہے نا. حالانکہ اس میں تو خشوع و خضوع چاہیے, لیکن اللہ کے نبی نے اجازت دی ساتھ لے آؤ بچوں. تو اللہ نے یہ بھی ایک جذبات رکھے. تو یہ سارا نظام ایک پلان کے تحت چل رہا ہے, خود بخود نہیں ہو رہا میرے بھائی. اس اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ ہمیں بچپن میں اس نے ماں دی, بچپن میں غیرت مند باپ دیا اس نے جو کما کے. ماں کی حالت دیکھو, ساری زندگی روٹیاں پکا کے کھلاتی رہتی ہے, کبھی 4 روپے بھی ایک روٹی کے وصول نہیں کرتی. کیا اللہ نے عجیب محبت ڈال دی ہے اس میں. کسی کو آپ ملازم رکھو یار, تندور پہ رکھو, روٹیاں پکا کے دے, ہر مہینے آ جائے گا پیسے لینے کے لیے, اور جس دن چھٹی کرو گے نا بڑا خوش ہوگا وہ. گھر میں آپ جس دن کھانے کا ناغہ کرو, ماں خوش ہونے کے بجائے پریشان ہوتی. عجیب سسٹم اللہ نے بنا دیا, آٹومیٹک ہی چل رہا ہے سارا, ایسے ہی چلتا چلا جا رہا ہے. تو یہ اللہ کا ہم پر بھی احسان ہے بچپن میں. تو شکر کا سب سے پہلا درجہ کیا ہے کہ جس نے نعمت دی ہے سب سے پہلے اس کی طرف, کہ میری ماں کی نعمت مجھے کس نے دی, بولو بھائی اللہ نے. باپ کی نعمت کس نے دی, اللہ نے. بیوی بچوں کی نعمت کس نے دی, اللہ نے. اللہ کرے وہ نعمت ہی ہو, کس نے دی, اللہ نے. اور مجھے جو مال اسباب دیے, گھر دیا, صحت دی, آنکھیں دی, کان دیے, ناک دیے, یہ سب نعمتیں. کسی کو اللہ نے ایکسٹرا آرڈینری کوئی صلاحیت دی ہو, کوئی بڑا بلڈر ہو, کوئی بڑا کراٹے مین ہو, بھائی یہ اللہ کی نعمت ہے, ورنہ اگر میری صحت اچھی نہ ہوتی تو میں یہ سب کچھ نہ کر سکتی. سب اللہ کا دیا ہے. تو پہلا درجہ یہ. دوسرا یہ ہے کہ اس نعمت کو اس کی نافرمانی میں استعمال نہ کیا جائے. اللہ نے آنکھ کی نعمت دی, جن کی آنکھیں نہیں ہیں ان سے پوچھو. آپ ان آنکھوں سے انٹرنیٹ پر بیہودہ فلمیں دیکھ رہے ہو, آپ ان آنکھوں سے بدنظری کر رہے ہو, حرام دیکھ رہے ہو, تو یہ آنکھ کی نعمت کی ناشکری ہے. تو یہ لعلکم تشکرون نہیں ہے. آپ اس کان سے غلط سن رہے ہو تو یہ کان کی نعمت کی ناقدری. کافر تو سنے گا, لوگ گوروں سے بڑے متاثر ہیں, یار وہ تو لائف کو انجوائے کر رہے ہیں. اور بھائی وہ مانتا ہی نہیں کہ اللہ نے دیا ہے, تو اس کو انجوائے کرنے تو. وہ کہتا ہے یہ خود بخود ہے. وہ کہتے ہیں گاڈ, بس اوپر سے کہتے ہیں او مائی گاڈ, بس. اس سے زیادہ گاڈ واڈ کا ان کے ہاں
کچھ ہے نہیں تصور, وہ مائی گاڈ کی حد تک ہے. گاڈ کیا ہے, کہاں ہے, کیا اس کے حکام ہیں. ہمارے یہاں تو گاڈ کے بارے میں بحث بھی ہوتی ہے کہاں, وہ کہتے ہیں ہر جگہ موجود ہے, وہ کہتے ہیں نہیں عرش پر ہے. ٹھیک ہے نا, ہے تبھی تو یہ بحث ہے نا. انگریز سے پوچھیں عرش پر ہے یا کہاں ہے, وہ کہہ رہا ہے پتہ نہیں کیا ہے. وہ او مائی گاڈ ایسے سوال مجھ سے نہ پوچھو. او مائی گاڈ کیسے سوال, بس ان کا او مائی گاڈ کا یہ مطلب ہے, او مائی گاڈ. تو غیر مسلموں کے ہاں ایسا ہے, ہمارے ہاں تو بھائی گاڈ ہے تو ہے, سب سے پہلے پھر وہ ہے, اس نے بنایا, سب سے زیادہ محبت اسی سے. والذین آمنوا اشد حبا للہ, اللہ فرماتا ہے ایمان والے سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں, اللہ سے کرتے ہیں. جب گاڈ کو مانا ہے تو پھر تمیز سے مانے انسان, پھر اس کی نافرمانی نہیں کرنی, حرام پیٹ میں نہیں ڈالنا, حرام دیکھنا نہیں ہے, حرام سننا نہیں ہے, حرام کی طرف جانا نہیں ہے. تو یہ شکر کا دوسرا درجہ ہے. پھر شکر کا ایک اعلیٰ درجہ ہے کہ جو نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے, اس نعمت کو ایک تو گناہ سے میں استعمال نہ, بلکہ اس کو پھر اللہ کے کاموں میں اور زیادہ استعمال کیا جائے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی نے, آپ بے روزگار تھے, کسی نے آپ کو طارق روڈ میں اچھی سی دکان کھول کے دے دی, تو شکر کا پہلا درجہ آپ مانے بھائی یہ آپ نے گفٹ کی ہے, مجھے ابا سے وراثت میں نہیں ملی تھی, آپ کا بہت شکریہ. لوگوں کو بھی آپ بتا دیں بھائی یہ تو ان کی مہربانی ہے. دوسرا یہ کہ ایسا نہ اس سے جو ارننگ آ رہی ہے آپ اسی سیٹ کے خلاف بندوق خرید کے اسی کو گولی مار رہے ہیں, اس سے آپ ہیں بھائی, یا اسی کی دکان بند کرانے کے لیے اپنے کاروبار کو بڑھا رہے ہیں کہ اب اس کی جو دکانیں ہیں کسی طرح وہ بھی بند ہو جائیں. لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ جو پروڈکٹ ہے نا ادھر سے نہیں لینا, میرے پاس زیادہ اچھی ہے. تو یہ بھی ناشکری ہے. لیکن شکر کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ آپ یہ کہیں بھائی میری جتنی ارننگ ہوگی نا, کیونکہ میں تو زیرو تھا, تو اس ارننگ میں سے 50% میں آپ کے بزنس کو پروموٹ کرنے میں لگاؤں گا. میں تو بالکل زیرو تھا, تو مجھے آدھی بھی بچت ہوگی نا تو وہ بھی میری بچت ہی ہے. بہت مشکل ہے بھائی. تو اللہ نے اگر پیسہ دے دیا, کوئی نعمت دے دی, تو اللہ تو نے دی ہے نا, زکوٰۃ تو دوں گا, وہ تو فرض ہے. کسی بھوکے کو دیکھا تو اس کو کھانا کھلانا فرض ہے, وہ تو کروں گا ہی کروں گا, وہ تو واجب احکام ہے نا. یہ رشتہ داری جوڑنے میں جو ضروری مال خرچ کرنا ہے وہ تو کروں گا, لیکن غریبی میں بھی دوں گا, کیونکہ میں تو زیرو تھا. یہ سب کچھ کس نے دیا ہے, تو نے دیا ہے. جیسے ہمارے بڑے بڑے بزرگان دین تھے, کسی نے 1/3 وقف کیا ہوا تھا, میری ارننگ کا 1/3, کسی نے آدھا, کسی نے 2/3. تو حسب توفیق جتنا اللہ جس کو مال دے, صلاحیت دے, اسی طرح اپنے اوقات کا ایک حصہ دین پہ وقف کر دے انسان. ٹھیک ہے نا, کہ وقت کا اتنا حصہ میں دین سیکھنے اور سکھانے میں لگاؤں گا, دین کی تبلیغ میں لگاؤں گا. تو یہ شکر کا اصل درجہ ہے. تو اللہ نے فرمایا لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر کرو, یہ نعمتیں اس لیے دی ہیں. اور پھر اللہ نے سورہ ملک میں فرمایا ذرأکم فی الارض, اس نے زمین میں تمہیں پھیلا دیا, لیکن پھیلا کے دوبارہ جمع کرے گا. وإلیہ تحشرون, حساب و کتاب کے لیے ایک دن اسی اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اور پھر آگے فرمایا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. چونکہ کیڑے نکالنے والے جو ہے نا ان کا کام کیا ہوتا ہے, دلائل کو ایک طرف رکھو, کچھ نہ کچھ الٹے سوالات پوچھ کے کنفیوژن میں ڈال دو. تو فوراً یہ سوال کرتے تھے کہ اچھا جب قرآن کہہ رہا ہے دوبارہ جمع ہوں گے, حساب ہوگا, وہ کب ہوگا, ڈیٹ بتائیں, اس کی ڈیٹ کیوں نہیں بتا رہے آپ. تو اللہ نے فرمایا کہ تمہیں تاریخ سے کیا لینا دینا ہے, ہم کیوں بتائیں. کسی چیز کی تاریخ اگر کسی کو معلوم نہ ہو تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ایسا دن واقع ہوگا ہی نہیں. مصلحت ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوہ طور پہ بلایا تو حضرت موسیٰ سے اللہ نے فرمایا اکاد اخفیہا, اے موسیٰ قیامت آئے گی لیکن اس کا ٹائم اور وقت کسی کو نہیں بتاؤں گا میں. اسی اللہ کی مرضی ہے, نہیں بتایا اللہ نے. تو اللہ نے فرمایا کہ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, اے نبی آپ سے کہتے ہیں اگر سچے ہو تو ٹائم بتاؤ کب آئے گی. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ, کہہ دیجئے اس کا علم صرف کس کے پاس ہے, اللہ کے پاس ہے. وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ, اگر میں نے قیامت لانی ہوتی تو میں بتاتا, لانے والا اللہ ہے, وہ نہیں بتا رہا تو میں کہاں سے بتاؤں تمہیں بھائی. کیسی صاف باتیں ہیں نا. اللہ نہ کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے نبی ہوتے, معاذ اللہ, تو بتا دیتے فلاں تاریخ کو آئے گی, 100 سال کے بعد آئے گی. آپ کہتے ہیں یہ جتنے لوگ ہیں 100 سال کے اندر تو میں بھی چلا جاؤں گا, یہ بھی چلیں گے. تو بھائی جو جھوٹا نبی ہوتا ہے کہہ رہے میری دکانداری تو چلی جائے گی نا, باقی لوگ باہر میں جو مرضی کریں بھاڑ میں جائیں, مجھے اس سے کیا ہے. کیا خیال ہے بھائی, وہ کچھ بھی کہتے چلو میں 100 سال کے بعد کا ٹائم بتا دیتا ہوں, اور 100 سال سے پہلے تو
ہم بھی چلے جائیں گے, یہ سارے دنیا سے چلے جائیں گے. بعد والے اگر مجھے جھوٹا سمجھتے بھی ہیں تو جب دنیا سے میں چلا ہی گیا تو میں نے جو مالی جو مفاد حاصل کرنے تھے, عزت حاصل کرنی تھی, پیسہ حاصل کرنا تھا, خواہشات پوری کرنی تھی, میرے تو مزے ہو ہی جائیں گے نا. صاف پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا کے لیے نہیں کر رہے تھے. کیونکہ جو شخص اللہ پر جھوٹ باندھ سکتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں, اتنا بڑا جھوٹ, وہ جھوٹی تاریخ گھڑ کے کیوں نہیں بیان کر سکتا؟ بھائی کیا ہو گیا بھائی جان, وہ جھوٹی تاریخ بیان کرنے میں اس کو کتنا ٹائم لگے گا. لیکن نہ, جب سورج گرہن ہوا نا نبی کے دور میں, تو عرب میں یہ مشہور تھا کہ جب کسی بڑی شخصیت کا انتقال ہوتا ہے یا کوئی بڑی شخصیت پیدا ہوتی ہے تو چاند اور سورج اس وقت گرہن ہوتے ہیں. اللہ کی قدرت, اسی دن نبی کے بیٹے کا انتقال ہوا اور چاند یا سورج گرہن ہو گیا. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا اس لیے چاند گرہن ہوا. آپ نے فرمایا نا 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 نا, سورج اور چاند اللہ کی آیتوں میں سے آیات, یہ کسی کے جینے اور مرنے سے اس کا تعلق نہیں ہے. کوئی جھوٹا نبی ہوتا تو فوراً کیا کہتا, ہاں دیکھو میں بڑا آدمی ہوں اور بڑی شخصیت کے بیٹے کا انتقال ہوا ہے, یہ سورج گرہن اسی کی علامت ہے. آدھے عرب اور مسلمان ہو جاتے ہیں کہ بھائی یہ تو بالکل واقعی, جیسے روحانی ٹوپی ڈرامے اسی طرح کرتے ہیں نا. روحانی ٹوپی ڈرامے اس قسم کے واقعات سے اپنی دکانداری کیش کراتے ہیں. روحانی کے ساتھ ہمیشہ ٹوپی ڈرامہ لازمی لگایا کریں, سمجھ رہے ہو, دامت برکاتم اور حضرت بدرت نہ لگایا کریں. یہ سب مجھے بہت غصہ آتا ہے ان چیزوں سے. تو وہ انہی چیزوں کو کیش کراتے ہیں. دیکھو میں نے گھڑی کا نام بتا دیا, میں نے تمہارے پجامے کا رنگ بتا دیا, یہ میں نے ناڑے کا کلر بتا دیا, بالکل W11 کی طرح جو ہے نا, وہ ایسا ناڑا W11 کی طرح, وہ نہیں ہے رنگیلا, وہ ایسے ہی کرتے ہیں. فون پہ بات کرو گے آپ کی شلوار کا کلر, ایک روحانی عامل کو ایک صاحب نے فون کیا, میرے ابا کی طبیعت خراب ہے, تو اس نے کہا کہ تمہارے ابا نے نیلے رنگ کی شلوار پہنی ہوئی ہے. کہتے میں نے جا کے دیکھا واقعی نیلے رنگ کی شلوار ہے. تو بڑے متاثر ہو گئے نا, کہہ رہے یار یہ تو سچی مچی کامل ہے, تو علاج صحیح کرے گا. میرے پاس ہے, میں نے کہا فراڈی آدمی ہے, میں نے کہا مجھے بتاؤ آپ کے ابا کو جگر کا مسئلہ ہے, جگر کا آپ کے ابا کے پجامے سے کیا تعلق ہے؟ اگر اس کو کوئی عمل کر کے, کوئی مسمرزم کر کے اس نے آپ کا دماغ پڑھ لیا, مسمرزم تو ہو جاتا ہے, دماغ پڑھ کے اس نے, آپ کو تو پتا تھا ابا کا پجامہ نیلا ہے, وہ شلوار کے بجائے پجامہ, میں خود بول رہا ہوں پجامے میں جو مزہ ہے وہ شلوار بننے میں نہیں ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو میں نے کہا کہ اس نے جو آپ کا دماغ پڑھ کے کسی بھی طرح پجامہ بتا دیا, اس کا جگر سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے نا. تو میں نے کہا اتنی سینس آپ میں نہیں ہے کہ پجامے کا اور خاص طور پر اس کے کلر کا ابا کے جگر سے کیا تعلق ہے. ٹوپی ڈرامہ کر رہا ہے, گھما رہا ہے, مسمرزم کر رہا ہے, کچھ بھی کر رہا ہے. تو وہ شکر ہے ان میں عقل تھی. تو وہ جھوٹا نبی ہونا کہ فوراً ان چیزوں کو کیش کرائے گا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ سورج اور چاند کے گرے ہونے کا کسی کی زندگی اور موت سے تعلق نہیں, اللہ کی نشانی ہے. تو میرے بھائی اسی طرح ہمارے نبی نے کہہ دیا مجھے قیامت کی تاریخ معلوم نہیں ہے, مجھے نہیں پتا. انما العلم عند اللہ, کہہ دیجئے علم صرف اللہ کے پاس ہے. وَإِنَّ